السلام علیکم، کیسے ہیں آپ سب؟ امید ہے خیر خیریت سے ہوں گے۔ اس دعا کے ساتھ جہاں رہیں ہنستے رہیں مسکراتے رہیں، دوسروں کے چہرے پر خوشیاں بکھیرتے رہیں۔ ناول رمز جنون، تحریر ہے نور آصف کی، ایپیسوڈ نمبر 54 پارٹ 2۔ اگر آپ میرے چینل پر نئے ہیں تو جلدی سے جا کے میرے چینل کو سبسکرائب کریں۔ ذرا خانزادہ ہوٹل کے ایک لگژری بہت بڑے کمرے میں داخل ہوا تھا۔ وہ انگریز لڑکی ذرا خانزادہ کے پیچھے ہی کمرے میں داخل ہوئی تھی۔ لاک دا ڈور۔ ذرا خانزادہ نے اس انگریز کم عمر سی لڑکی کو دیکھتے بہت نرمی سے کہا، جو کافی گھبرائی سی تھی۔ اس لڑکی نے جلدی سے دروازہ لاک کیا۔ واٹس یور نیم؟ ذرا خانزادہ نے اپنی جیکٹ اتارتے ہوئے کمرے میں رکھے صوفے پر اچھالتے اسے ایک نگاہ دیکھتے سوال کیا۔ مارتھا، وہ آہستگی سے بولتے نظریں جھکا گئی تھی۔ سٹ ڈاؤن۔ ذرا خانزادہ نے اسے دیکھتے بے حد نرمی سے کہا۔ وہ کافی گھبرائی ہوئی لگ رہی تھی۔ وہ ذرا خانزادہ کے نرمی سے بولنے پر اپنی نیلی آنکھیں چبک چبک کر اسے دیکھ رہی تھی۔ ول یو ایٹ سم تھنگ؟ ذرا خانزادہ نے اس کی آنکھیں چبکنے پر اس بار بھی بے حد نرمی سے سوال کیا۔ وہ اس لڑکی کے قریب ہونا چاہتا تھا، مگر سامنے کھڑی لڑکی بہت ینگ اور معصوم لگ رہی تھی۔ آئی ایم ناٹ ہنگری، واٹ ایور یو وانٹ، آئی ہیو ٹو گو ہوم ٹو۔ نہیں، مجھے بھوک نہیں، مجھے جو چاہیے وہ لو، مجھے پھر گھر بھی جانا ہے۔ اوکے کم۔ ذرا خانزادہ نے اسے ایک نگاہ دیکھتے کافی نرمی سے کہتے اسے اپنے پاس بلایا۔ وہ آہستگی سے چلتے ہوئے اس کی طرف بڑھی تھی، یکدم بری طرح لڑکھڑائی تھی۔ ذرا خانزادہ جلدی سے اس کی طرف بڑھتے اسے اپنی باہوں میں بے حد نرمی سے تھام گیا تھا۔ وائی آر یو ویئرنگ اٹ وین یو کین ناٹ واک؟ ہیل کیوں پہنی جب چل نہیں سکتی؟ وہ اسے کمر سے تھامے اس کی نیلی آنکھوں میں دیکھتے بے حد نرمی سے بولا۔ آئی ایم ویئرنگ دس فار دا فرسٹ ٹائم اینڈ آئی ڈونٹ واک اٹ آل۔ پہلی مرتبہ یہ پہنی ہے، مجھے یہ سب پسند نہیں۔ وہ ذرا خانزادہ کی نیلی آنکھوں میں دیکھتے آہستگی سے بولی۔ ذرا خانزادہ کو جانے کیوں اس کا لہجہ بیگا محسوس ہوا تھا۔ دس از آلسو یور فرسٹ ٹائم یو گو لائک دس بفور ٹو؟ I mean, you have been physical with someone like this before؟ یہ بھی پہلی مرتبہ ہے، یہ پہلے بھی اس طرح کسی کے ساتھ گئی ہو؟ میرا مطلب پہلے بھی کسی کے ساتھ فزیکل ہو چکی ہو؟ ذرا خانزادہ کے سوال پر اس نے گھبراتے ہوئے کہا، یس۔ اس لڑکی نے اس بات میں سر ہلایا تھا۔ دین وائی آر یو سو نروس؟ ذرا خانزادہ نے اس کی پیشانی پر چمکتا پسینہ دیکھتے پھر سے سنجیدگی سے سوال کیا۔ آئی ڈونٹ نو۔ وہ نظریں جھکائے اپنی ہتھیلیاں آپس میں مسلنے لگی۔ ذرا خانزادہ اسے گہری نگاہوں سے دیکھتے جھنجھلاتے ہوئے اپنی شرٹ کے اگلے 2 بٹن کھول گیا تھا۔ وہ یہ سب کرنا نہیں چاہتا تھا، مگر اس شرابی آنکھوں والی لڑکی کا ایلیوژن اسے بھول ہی نہیں پا رہا تھا۔ اس جسم اسے بھول ہی نہیں پا رہا تھا۔ ذرا خانزادہ کے جسم کے جوان پیاسے ہلکورے لیتے جذبے اسے تڑپنے پر مجبور کر رہے تھے۔ اسے یہ سب کرنا تھا، خود کو راحت پہنچانا ہی تھی۔ وہ اس لڑکی کو کمر سے جکڑے اپنے قریب کر گیا۔ لڑکی ذرا خانزادہ کی نیلی آنکھوں میں دیکھتے ہوئے اس کی شرٹ کے اوپر 2 کھلے بٹنوں سے نظر آتے اس کے ہیئر لیس چوڑے سینے پر اپنا نازک ہاتھ رکھ گئی تھی۔ ذرا خانزادہ گہرا سانس لیتے مسکراتے ہوئے اسے اپنے مزید قریب کرتے اس کی شارٹ سی جیکٹ اتار گیا۔ وہ اب سیاہ سلیو لیس شرٹ اور بہت شارٹ سی اسکرٹ میں ملبوس تھی۔ ذرا خانزادہ اس کے شولڈرز کو نرمی سے تھامتے اسے بیڈ پر دھکیل گیا تھا۔ وہ لڑکی بیٹھ کے نرم گدے پر گرتے گہرے سانس لیتے ذرا خانزادہ کو بیگی نگاہوں سے دیکھ رہی تھی۔ ذرا خانزادہ اپنی شرٹ کے بٹن ایک ایک کرتے کھولتے اتار کر صوفے پر پھینک چکا تھا۔ ذرا خانزادہ کا چوڑا سینہ، اس کے ایبس دیکھ کر وہ انگریز لڑکی کانپنا شروع ہو چکی تھی۔ ذرا خانزادہ مارتھا کی طرف بڑھتے اس پر حاوی ہوتے اس کے لبوں پر جھک گیا۔ وہ بے حد نرمی سے اس لڑکی کے لبوں کو اپنے لبوں میں لیے اس کی سانسوں کو کھینچ رہا تھا۔ لڑکی کانپتے ہوئے ذرا خانزادہ کے گھنے بالوں میں انگلیاں پھنسا گئی تھی۔ ذرا خانزادہ اس کے نرم لبوں کو شدت سے چوم رہا تھا۔ وہ اتنی شدت سے چوم رہا تھا جتنا شدت سے چوم سکتا تھا۔ وہ اسے پیشیونیٹ کا کس کرتے ہوئے اپنا مکمل وزن اس لڑکی پر نہیں ڈالے ہوئے تھا۔ وہ بے حد نازک اور معصوم دکھ رہی تھی۔ ذرا خانزادہ چاہ کر بھی اس کے ساتھ ہرش نہیں ہو پا رہا تھا، اس کے ساتھ سختی نہیں برت پا رہا تھا۔ وہ اس کے لبوں پر جھکے کب سے اپنی پیاس مٹانے کی کوشش کر رہا تھا، وہ بجھ ہی نہیں رہی تھی۔
وہ کچھ ہی دیر میں اب بیزار ہو چکا تھا۔ ان لبوں میں وہ مٹھاس اور لذت تھی ہی نہیں جو اس شرابی گہری آنکھوں والی لڑکی کے سرخ لبوں میں تھی۔ وہ لڑکی بھی تو اچھی خاصی نازک تھی، مگر اس پر تو وہ جنونی انداز میں اپنی شدتیں ڈھاتا رہا تھا۔ اس دن سڑک پر تو ایلیوژن نہیں تھا، اس کے ہونٹوں پر تو وہ اپنی شدت کا گہرا کٹ لگا چکا تھا۔ وہ مارتھا کو کس کرتے ہوئے مسلسل زنیشا اور شمان شاہ کے بارے میں سوچ رہا تھا۔ وہ یکدم اس لڑکی کے لبوں کو چھوڑتے ہوئے پیچھے ہوا۔ مارتھا اسے پیچھے ہٹتے دیکھ کر پریشان ہوئی تھی۔ "What else has happened? Why did you step back?" مارتھا نے ذرا خانزادہ کو دیکھتے بیگے لہجے میں پوچھا۔ "کیا ہوا ہے؟ تم پیچھے کیوں ہٹ گئے ہو؟" جو اس کی زندگی کا پہلا گاہک تھا جو اسے پیچھے ہٹنے نہیں دے سکتی تھی۔ مقابل کافی نرم تھا، اس کے ساتھ اس نے بہت کچھ سن رکھا تھا، چند ڈالرز میں بکنے والی لڑکیوں کے ساتھ کیسا کیسا سلوک ہوتا ہے اور پہلی مرتبہ کتنی تکلیف ہوتی ہے۔ اسے جنگلی انسان نہیں، ایسا کوئی نرم انسان ہی چاہیے تھا جو اسے کم سے کم تکلیف دے۔ ذرا خانزادہ اس کے دونوں اطراف میں ہاتھ رکھتے گہرے سانس لیتے، اسے سرخ آنکھوں سے دیکھتے، اس میں زنیشا اور شمان شاہ کو تلاش کر رہا تھا۔ وہ ایلیوژن اتنا اسٹرانگ تھا تو پھر آج اس لڑکی میں سے وہ کیوں دکھائی نہیں دے رہی تھی؟ ذرا خانزادہ بیڈ سے اٹھتے کھڑا ہوتے اپنی شرٹ پہننے لگا۔ "What has happened? Did not you like it?" وہ کھڑی ہوتے ذرا خانزادہ کی چوڑے سینے کو دیکھتے بیگے لہجے میں سوال کرنے لگی۔ ذرا خانزادہ بنا کوئی جواب دیے اپنی جیکٹ موبائل نکالتے دروازے کی طرف بڑھا۔ "پلیز اسٹاپ اٹ!" مارتھا پریشانی سے اس کی طرف بھاگی تھی۔ وہ ابھی بھی ہیل پہنے ہوئے تھی، وہ لڑکھڑاتی ہوئی زمین بوس ہوئی تھی۔ "آہ!" وہ زمین پر منہ کے بل گرتی چیخ اٹھی۔ ذرا خانزادہ جلدی سے پلٹتے ہوئے مارتھا کی طرف بڑھتے اسے بے حد نرمی سے بازو سے جکڑے کھڑا کر گیا تھا۔ "I am so beautiful, so look at this. I can make sure happy." مارتھا بی کے لہجے میں بولتے اپنی شولڈر سے اپنی سلیو لیس شرٹ نیچے کھسکائی تھی۔ "Don't do this." ذرا خانزادہ نے سختی سے کہتے اس کی شرٹ اوپر کی تھی۔ "This is what we come to do. You owned me $20 for this." ہم اسی لیے تو یہاں آئے ہیں، تم نے مجھے $20 میں خریدا ہے، مارتھا روتے ہوئے کہہ رہی تھی۔ ذرا خانزادہ لب بینچوں سے دیکھ رہا تھا، وہ اس کے جسم کو کچھ حد تک دیکھ چکا تھا۔ وہ کافی کم عمر تھی، شاید اس کی سوچ سے بھی زیادہ۔ وہ نہ صرف چہرے سے معصوم تھی بلکہ اپنی عمر سے بھی معصوم تھی۔ "What is your age?" ذرا خانزادہ نے لب بینچے سنجیدگی سے سوال کیا۔ "I am 6." وہ بولتے ہوئے گھبراتے ہوئے رکی تھی۔ "I mean 26." وہ ذرا خانزادہ کی نیلی آنکھوں میں دیکھتی اپنی ہتھیلیاں مسلتے ہوئے بولی۔ "What is your age? Don't try to lie to me." ذرا خانزادہ اسے دیکھتے دہاڑا تھا۔ 16." وہ لرزتے ہوئے روتے ہوئے بولی تھی۔ "You are just 16?" ذرا خانزادہ بے یقینی سے اسے دیکھتے اپنے گھنے بالوں میں انگلیاں پھیرنے لگا۔ ذرا خانزادہ کی رنگت سرخ تھی، وہ صوفے پر گرنے کیسے انداز میں بیٹھا تھا۔ وہ اب اپنے منہ پر ہاتھ پھیرتے اپنے سامنے کھڑی لرزتی روتی ہوئی مارتھا کو دیکھ رہا تھا۔ "It was your first time?" ذرا خانزادہ نے اسے دیکھتے سنجیدگی سے پوچھا۔ مارتھا نے روتے ہوئے اس بات میں سر ہلایا تھا۔ "Oh my God!" ذرا خانزادہ اپنے گھنے بالوں میں انگلیاں پھیرتے صوفے کی سطح سے سر ٹکا گیا تھا۔ سامنے کھڑی لڑکی اتنی کم عمر تھی، آج اس سے انٹیمیٹ ہو جاتا تو وہ پہلا مرد ہوتا جس نے اس کے ساتھ یہ سب کیا ہوتا۔ ذرا خانزادہ کی سانسیں گہری ہوئی تھیں، وہ کیسے اتنی کم عمر لڑکی کے قریب جا سکتا تھا؟ ذرا خانزادہ نے صوفے پر سیدھے ہوتے اسے سرخ آنکھوں سے دیکھا۔ وہ کانپتے ہوئے بیگی نگاہوں سے اسے دیکھ رہی تھی۔ نیو یارک جیسی سٹی میں اس لڑکی کی کون سی مجبوری یہاں کھینچ کر لے آئی تھی وہ نہیں جانتا تھا، مگر آج وہ اس لڑکی کے قریب چلا جاتا وہ خود کو کبھی معاف نہ کر پاتا۔ وہ اسے گہری ہوتی سانسوں اور دہکتی نگاہوں سے دیکھ رہا تھا۔ کیا سامنے لڑکی کی عمر زیادہ ہوتی، وہ یوں مجبور نہ ہوتی تو کیا پھر بھی اس کا مذہب، اس کی سوسائٹی اسے اجازت دیتی تھی وہ یہ سب کرے؟ وہ اضطرابی انداز میں اپنا نچلا لب بے دردی سے کچل گیا تھا۔ اس سے کہیں زیادہ تو وہ نحاشر واستو تھی جو اس سے عشق کا دعویٰ کرنے کے باوجود اس کے ساتھ یہ سب کرنے کو تیار نہیں ہوئی، جس کے مسلم نہ ہونے پر وہ اس کی محبت کو دھتکارتا آ رہا تھا، اور وہ خود مسلم ہو کر کیا کر رہا تھا؟ اتنا کمزور ایمان تھا اس کا کیا؟ ذرا خانزادہ اپنا نچلا لب بے انتہا بے دردی سے کچلتے گہری سوچ میں گم تھا۔ "What is our conclusion?" تمہاری مجبوری کیا ہے؟ ذرا خانزادہ نے اس کی طرف دیکھتے سنجیدگی سے پوچھا۔ "I am a rented apartment. I have to pay my all bills."
There are my sister and brother too. My mom and dad are suffering from. I also have to see mom, amnesia and dad. Thought, if I sell my body for some hour at night to get some dollars. मेरा किराए का अपार्टमेंट है, मेरे छोटे बहन भाई भी हैं, बिल्स वगैरह खाना सब कुछ मुझे पे करना होता है, मेरे मॉम डैड को भूलने का अर्जा लाहक है, मैं दिन में एक बार में काम करती हूँ, मुझे मॉम डैड को भी देखना होता है, मुझे लगा रात को कुछ देर अपना जिस्म बेच लूँगी, कुछ डॉलर्स मिल जाएंगे। वो रोते हुए बता रही थी, You live in New York, your mom dad can get free treatment. You can also work at the store at night. It is not necessary to all thing. तुम न्यूयॉर्क में रहती हो, तुम्हारे मॉम डैड का फ्री इलाज हो सकता है, तुम रात को किसी स्टोर पर भी काम कर सकती हो, ये करना ज़रूरी नहीं। ज़रा खानज़ादा ने संजीदगी से कहते उसे सवालिया निगाहों से देखा। I have tried to lot of treatment for my mom and dad. They are not getting better, and I cannot stay away from them. I also cannot work all night. That's why I thought that by working for a few hours, I might be able to earn enough money to pay for my bills and apartment rent. मैंने अपने मॉम डैड का बहुत इलाज करवाया है, वो ठीक नहीं होते, मैं उन्हें खुद से दूर नहीं कर सकती, मैं सारी रात काम कर सकती हूँ, इसलिए मुझे लगा चंद घंटे इसमें शायद ज़्यादा पैसा कमा लूँ, मेरे बिल्स और अपार्टमेंट का किराया अदा हो सके। वो भीगे लहजे में बता रही थी। $20 कमा कर क्या क्या कर लोगी तुम आखिर? ज़रा खानज़ादा ने गहरा सांस लेते उसे देखते सवाल किया। $20 की उसके नज़दीक कोई वर्थ नहीं थी। उसे नहीं पता था किसी और के नज़दीक $20 इतनी अहमियत रख सकते थे। ज़रा खानज़ादा के उर्दू बोलने पर वो उसे नामसमझी से देखा। नथिंग, ज़रा खानज़ादा कहते हुए सोफे से उठते उसकी जैकेट उसकी तरफ बढ़ाई थी। वो इसे भीगी निगाहों से देखते वो जैकेट थाम गई थी। Strive you matter. What happens? Never sell yourself. Merchants are often brutal too. कोशिश करना कुछ भी हो जाए खुद को कभी मत बेचना। सौदागर अगर वहशी भी निकल आते हैं। ज़रा खानज़ादा संजीदगी से बोलते अपनी जेब से $1000 निकालते हुए टेबल पर रखते तेज़ तेज़ कदमों से कमरे से निकल गया था। मार्था वो $1000 उठाते हुए चेहरा हाथों में छुपाए सोफे पर बैठते फूट फूट कर रो दी थी। जनीशा अरशमान शाह ज़रा खानज़ादा के कमरे से निकलने के बाद तेज़ी से उसके कमरे के खुले दरवाजे से अंदर दाखिल होते दरवाज़ा बंद कर गई थी। मार्था अपने सामने खड़ी लड़की को देखते घबराते हुए सोफे से खड़ी हुई थी। उस स्याह चमकती टाइट सी पैंट पर स्याह बेहद शॉर्ट शर्ट पहने हुए थी, जिस पर बेहद शॉर्ट जैकेट पहने हुए थी। सर पर वो हेड वाली कैप पहने हुए थी, जो कमरे में दाखिल होते वो उतार कर फेंक चुकी थी। इसके खूबसूरत शरबती रंग के सिल्की बाल उसकी कमर पर बिखरे थे। खूबसूरत गहरी वाइन कलर आइज में शरारे दहक रहे थे। वो अपनी पैंट की हुक से बेल्ट खींचकर निकालते हुए उसे अपने हाथ में लपेटते हुए मार्था को शररबार निगाहों से देखते उसकी तरफ बढ़ी। मार्था उसकी आंखों में निकलते शरारों और उसके हाथ में बेल्ट को देखकर डरते हुए पीछे होते सोफे पर गिर चुकी थी। जनीशा अरशमान शाह मार्था की तरफ बढ़ते सोफे पर अपना लॉन्ग बूट पहना हुआ पाँव रखते मार्था की तरफ झुकी थी। मार्था जनीशा अरशमान शाह की आंखों में खून उतरा देखते सोफे में समाई थी। वेयर डिड ही टच यू? जनीशा अरशमान शाह ने मार्था का जबड़ा दबोचते हुए गुराते हुए सवाल किया। ही डिड नॉट टच मी एट ऑल, ही लेफ्ट विदाउट मी। उसने मुझे बिल्कुल नहीं छुआ, वो मुझे छुए बगैर चला गया। मार्था कपकपाते लबों से बोली थी। इतना उसे ज़रा खानज़ादा के साथ खौफ महसूस नहीं हुआ था जितना उसे खुद पर झुकी इस लड़की से महसूस हो रहा था। लुक व्हाट ही वाज डूइंग इन द रूम देन। व्हाट आर यू डूइंग विथ सो मच मनी? इतनी देर वो कमरे में फिर क्या कर रहा था? तुम्हारे पास इतने पैसे क्या कर रहे हैं? जनीशा चीखते हुए सोफे पर गिरे डॉलर्स के नोट पकड़ते हुए मार्था के मुंह में बेदर्दी से ठूंस गई थी। He gave me these dollars, listening to my helplessness, and only kissed my lips. उसने मेरी मजबूरी सुनते मुझे ये डॉलर्स दिए, मुझे सिर्फ होंठों पर किस की। मार्था अपने मुंह में दबे हुए नोटों से बमुश्किल बोल पाई थी। जनीशा अरशमान शाह उस पर झुके उसका जबड़ा सख्ती से दबोचे हुए थी। He kiss on your lips? जनीशा अरशमान शाह गहरे सांसों से जलते लहजे में बोली थी। ज़रा खानज़ादा ने इस लड़की के होंठों को छुआ, वो जैसे पागल हुई थी। मार्था ने रोते हुए सर इस बात में हिलाया था। जनीशा अरशमान शाह ने उसके गाल पर पूरी कुव्वत से जोरदार थप्पड़ मारा था। मार्था के होठ का किनारा फट चुका था।
خون نکلتے اس کی تھوڑی پر بہا تھا. You were lucky that he only touched your lips. Where he touched you, I would have wounded you. تمہاری قسمت اچھی ہے اس نے تمہارے ہونٹوں کو چھوا. وہ جہاں جہاں تمہیں چھوتا آج میں وہاں وہاں تمہیں زخم دیتی. زنیشا ارشمان شاہ ہراتے ہوئے اس کا جبڑا چھوڑ چکی تھی. مارتھا گھبراتے ہوئے اسے خوفزدہ نگاہوں سے دیکھ رہی تھی جو تمام ڈالرز اٹھائے غصے سے اپنی جینس میں ڈال چکی تھی. زنیشا ارشمان شاہ زرخ خانزادہ کی طرح کریکٹر لیس ہے، نہ رحم دل. وہ اپنے ساتھ برا کرنے والوں پر کبھی رحم نہیں کھاتی، چاہے وہ انجانے میں کرے یا پھر جان بوجھ کر. زنیشا ارشمان مارتھا کی تھوڑی کو نرمی سے چھوتے استضاحیہ مسکرائی تھی. مارتھا اس کے اردو میں بات کرنے پر ناسمجھی سے اسے دیکھتے روتے ہوئے اپنے ہونٹوں سے نکلتے خون کو ہتھیلی سے صاف کیا. زنیشا ارشمان اسے کھا جانے والی نگاہوں سے دیکھتے دروازے کی طرف بڑھی. Always remember, Zara Khanzada is only my property. You have been punished. Now I, Zara Khanzada, turn is next. On the street of New York, Zanisha Arshman Shah will unleash her wrath upon Zara Khanzada. ہمیشہ یاد رکھنا ذرا خانزادہ صرف میری ملکیت ہے. تمہیں تو سزا مل گئی، اب ذرا خانزادہ کو ملنا رہتی ہے. نیو یارک کی سڑک پر آج جنیشا شاہ قہر بن کر ٹوٹے گی اس پر. وہ دروازے کے ہینڈل پر ہاتھ جمائے پلٹے بغیر ہی ہو رہی تھی. دوسرے لمحے وہ دروازہ کھولتے نکلتی چلی گئی تھی. ذرا خانزادہ لب بینچے ڈرائیو کر رہا تھا. وہ ایلوژن والی لڑکی پھر سے اس کی نگاہوں کے سامنے آئی تھی. وہ پھر سے بے چین ہوا تھا. وہ خود پر قابو پاتے جبڑے بینچتے ڈرائیو کر رہا تھا. وہ لڑکی کا ایلوژن اس کے انگ انگ کے ساتھ جیسے کسی آکٹوپس کی طرح جکڑا ہوا تھا. کیا تھا ان ہونٹوں میں ایسا آخر؟ وہ اسٹیئرنگ پر ہاتھ مارتے جھنجھلایا تھا. اسے مارتھا کے لبوں میں کوئی مٹھاس، کوئی خوشبو محسوس نہیں ہوئی تھی، کوئی ٹیسٹ محسوس نہیں ہوا تھا. اگر مارتھا کی عمر زیادہ بھی ہوتی پھر بھی آج وہ اس لڑکی کے قریب کبھی نہ جا پاتا. اسے سمجھ آ گیا تھا اسے صرف وہی لڑکی چاہیے تھی. اسے صرف ان لبوں کو ٹیسٹ کرنا تھا، ان شرابی آنکھوں والی لڑکی کے جسم کی خوشبو اپنی سانسوں میں اتارنی تھی. اب اسے اس لڑکی کو ڈھونڈنا تھا، اس کے ہونٹوں کی مٹھاس اپنے اندر اتارنی تھی. یہ بھی دیکھنا تھا وہ لڑکی اس کے جسم کی طلب تھی یا پھر اس کے دل میں بھی اتر چکی تھی. ابھی تو وہ صرف اس لڑکی کا برہنہ جسم اور اس کی کمر پر بنے بورے تل کو بھول نہیں پا رہا تھا. ذرا خانزادہ نے اپنی گاڑی کی سپیڈ بڑھائی. وہ کافی دیر سے نیو یارک کی سنسان اور تاریک سڑک پر یوں ہی اپنی گاڑی دوڑا رہا تھا. ذرا خانزادہ نے اپنی گاڑی گھماتے ہوئے اپنے اپارٹمنٹ والی سڑک پر ٹرن لیا ہی تھا. اس کے سامنے پیچھے والی سڑک پر بہت ساری ہیوی بائکس گزری تھی. وہ لوگ کافی تعداد میں تھے. ان سب نے ہیلمٹس پہنے ہوئے تھے. وہ ذرا خانزادہ کی گاڑی کے ارد گرد زن سے گول چکر لگاتے ہوئے گزر رہے تھے. ذرا خانزادہ اپنی گاڑی روک چکا تھا. وہ لوگ بائکس پر اس کی گاڑی کے چاروں طرف اب اپنی بائکس تیزی سے گھما رہے تھے. ذرا خانزادہ بے حد پریشانی سے انہیں دیکھ رہا تھا. وہ کم سے کم 12 بائکس تھیں. وہ لوگ جس طرح سرکل میں اس کی گاڑی کے گرد چکر لگا رہے تھے. ذرا خانزادہ کی چھٹی حس اسے بتا رہی تھی کچھ تو گڑبڑ ہے. ذرا خانزادہ لب بینچے ونڈ اسکرین پر نگاہیں جمائے ان لوگوں کو دیکھ رہا تھا. وہ بائکرز اپنی اپنی بائکس یکدم پیچھے کر گئے تھے. پیچھے سے مزید بائکس آئی تھیں جو اس کی گاڑی کو گھیر چکی تھی. اب تو ذرا خانزادہ اچھا خاصا پریشان ہوا تھا. گلے میں گلٹی سی ابھر کر مہدوم ہوئی تھی. سامنے سے ایک بائک بہت تیزی سے آئی تھی. تمام بائکرز نے پیچھے ہٹتے اسے راستہ دیا تھا. وہ بائک بہت تیز رفتاری سے زن سے ذرا خانزادہ کی گاڑی کو پھلانگ چکی تھی. ذرا خانزادہ نے جبڑے بینچتے ہوئے بیک ویو مرر سے اس بائکر کو دیکھا. وہ بائکر ہیلمٹ پہنے ہوئے اب گول گول اس کی گاڑی کے گرد گھوم رہا تھا. ذرا خانزادہ اسے خشمگی نگاہوں سے دیکھ رہا تھا. وہ بائکرز پچھلے 10 منٹ سے اس کی گاڑی کے گرد چکر لگا رہا تھا. وہ خود بہت فاسٹ بائکر تھا مگر اس بائکر کو پچھلے 10 منٹ سے زن سے اس کی گاڑی کے گرد چکر لگانے پر ذرا خانزادہ حیران ہو رہا تھا. ذرا خانزادہ نے پریشانی سے سب کو دیکھتے اپنا موبائل نکالتے پولیس کا نمبر ڈائل کیا. اتنے میں ایک بائکر نے آگے بڑھتے ذرا خانزادہ کی سائیڈ والا شیشہ پتھر مار کر توڑتے اندر کی طرف ہاتھ ڈالتے لاک کھولتے ذرا خانزادہ کے ہاتھ سے موبائل چھین لیا تھا. Why do you guys want to block my way? ذرا خانزادہ جلدی سے گاڑی سے اترتے ہوئے چیخا تھا. ایک بائکر آگے بڑھتے ہوئے ذرا خانزادہ کی گردن پر بہت بے رحمی سے چاقو رکھ گیا. باقی بائکرز بھی اپنی اپنی بائک سے اترتے ہوئے چاقو لیے ذرا خانزادہ کی طرف تیزی سے بڑھے تھے. اوکے یو پیپل کین ہیو
Whatever you want. There's no need to hurt me. ٹھیک ہے تم لوگوں کو جو چاہیے میں دوں گا، بس مجھے زخمی کرنے کی ضرورت نہیں۔ ذرا خان زادہ انہیں اپنی طرف بڑھتے دیکھتے اپنے ہاتھ کھڑے کر چکا تھا۔ اب وہ لوگ روبری کرنے والے لگے تھے۔ ذرا خان زادہ کی گردن پر چاقو رکھے ہوئے بائکرز نے دوسرے بائکر کو اشارہ کیا تھا۔ دو بائکرز آگے بڑھتے ہوئے ذرا خان زادہ کے جبڑے پر پوری قوت سے مکے مارنے لگے۔ ایک بائکر ذرا خان زادہ کی گردن پر چاقو رکھے اسے گاڑی کے ساتھ لگائے ہوئے تھا۔ ذرا خان زادہ دانت پر دانت جمائے ان کی ضربیں اپنے ہونٹوں پر برداشت کر رہا تھا۔ ذرا خان زادہ کے ہونٹوں سے خون بہتا اس کی تھوڑی کو بکھو رہا تھا۔ وہ دونوں بے رحمی سے اس کے ہونٹوں پر پنچ مارتے ہی جا رہے تھے۔ This is what we needed from you. ہمیں یہی تم سے چاہیے تھا۔ ذرا خان زادہ کی گردن پر چاقو رکھنے والا بائکر ذرا خان زادہ کے ہونٹوں پر گہرے زخم دیکھتے مسکراتے ہوئے اپنی بائک کی طرف بڑھا۔ سبھی بائکرز اپنی اپنی بائک کی طرف بڑھتے زن سے وہاں سے چلے گئے تھے۔ ذرا خان زادہ گاڑی کے ساتھ ٹیک لگائے ہونٹوں سے بہتا خون ہتھیلی سے صاف کرتے ہوئے دانت پر دانت جمائے ہوئے تھا۔ اس کے ہونٹوں سے خون نکلا اس کے حلق میں بھی اتر گیا تھا۔ ذرا خان زادہ نے کھانستے ہوئے تھوک سڑک پر پھینکا۔ اس کے قریب سے ایک اور بائک زن سے گزری تھی۔ یہ وہی بائک تھی جس نے اس کی گاڑی کے اوپر جمپ کیا تھا اور اس کی گاڑی کے گرد 10 منٹ تک گول گول چکر لگائے تھے۔ یہ بائکرز بھی ہیلمٹ پہنے ہوئے تھا۔ اس بائکر نے بائک روکتے ہوئے سڑک پر پڑے ذرا خان زادہ کا موبائل اٹھاتے ذرا خان زادہ کی طرف اچھالا۔ ذرا خان زادہ نے اس بائکر کو سرخ آنکھوں سے دیکھتے اپنا موبائل کیچ کیا۔ وہ بائکر ذرا خان زادہ کو 2 انگلیوں سے فلائنگ کس کرتے ہوئے زن سے اپنی بائک بگا کر لے گیا تھا۔ بلوڈی باسٹرڈ! ذرا خان زادہ اپنے ہونٹوں سے نکلتے خون کو ہتھیلیوں سے صاف کرتے ہوئے چیختے ہوئے گاڑی میں بیٹھا۔ ذرا خان زادہ کے ہونٹ شدید زخمی ہو چکے تھے۔ بہت بے رحمی سے ان لوگوں نے اسے مکے مارے تھے۔ کون تھے یہ؟ کیا دشمنی تھی ان بائکرز کو میرے ساتھ؟ وہ جبڑے بھینچتے ہوئے گاڑی سٹارٹ کر گیا تھا۔ اسے اب جلد از جلد اپنے اپارٹمنٹ پہنچنا تھا۔ زنیشا ارشمان شاہ اپنی بائک تیزی سے سڑک پر دوڑاتے ہوئے اپنا ہیلمٹ اتارتے ہوئے سڑک پر اچھال چکی تھی۔ اس کے پیچھے وہ ساری ہیوی بائکس گزر رہی تھی۔ وہ ہنستے ہوئے اپنی پینٹ کی پاکٹ سے ڈالرز کے کئی نوٹ نکال کر ہوا میں اچھال چکی تھی۔ وہ بائکرز اپنی بائک روکتے زنیشا ارشمان شاہ کے پھینکے ہوئے ڈالرز سڑک سے چن رہے تھے۔ وہ ہنستے ہوئے اپنی بائک پر کھڑے ہوتے مزید ڈالرز کی برسات کرنے لگی۔ تھینک یو آل ینگ مینس! زنیشا ارشمان شاہ نے اپنی بائک پر بیٹھتے ہوئے پیچھے مڑ کر دیکھتے چیختے ہوئے کہا تھا۔ پھر وہ اپنی بائک زن سے بگا کر لے گئی تھی۔ مسٹر ذرا خان زادہ، ابھی تو اپنے اپارٹمنٹ پہنچو، وہاں تمہارے لیے سرپرائز تیار ہے۔ وہ غراتے ہوئے اپنی بائک زن سے بگا کر لے گئی تھی۔ ذرا خان زادہ اپنے ہونٹوں پر ٹشو رکھتے اپنے اپارٹمنٹ داخل ہوا تھا۔ ہونٹوں سے نکلتا خون بند ہی نہیں ہو رہا تھا۔ وہ اپنے اپارٹمنٹ پہنچا ہی تھا کہ اس کا موبائل فون رنگ ہونا شروع ہو چکا تھا۔ ذرا خان زادہ نے جھنجھلاتے ہوئے اپنی جینس کی پاکٹ سے موبائل نکالا۔ اوہ شٹ! زاویار خان زادہ کی ویڈیو کال دیکھتے ذرا خان زادہ جھنجھلا کر رہ گیا تھا۔ وہ ان زخمی ہونٹوں کے ساتھ کیسے ویڈیو کال پر آ سکتا تھا؟ اس سے تو بات بھی مشکل ہونی تھی۔ وہ پریشانی سے موبائل کو دیکھ رہا تھا۔ وہ اپنے باپ تبریز خان کی کال تو ڈسکنیکٹ کر سکتا تھا مگر زاویار خان زادہ کی کال کسی صورت کاٹ نہیں سکتا تھا۔ واٹ شوڈ آئی ڈو؟ ذرا خان زادہ نے اپنی کنپٹی انگلی سے سکھلاتے ہوئے زاویار خان زادہ کی ویڈیو کال ڈسکنیکٹ کرتے دوسرے لمحے زاویار خان زادہ کے نمبر پر آڈیو کال ملائی۔ جی لالا، السلام علیکم! وہ موبائل کان سے لگائے دانت پر دانت جمائے بے مشکل ہی بولا تھا۔ ہونٹوں کی زخم سے بات ہو ہی نہیں رہی تھی۔ کہاں ہو تم؟ زاویار خان زادہ کی گرج پر وہ پریشان ہوا تھا۔ اپنے اپارٹمنٹ لالا! ذرا خان زادہ نے اوپن کچن کی طرف بڑھتے مزید ٹشو پکڑتے اپنے ہونٹ پر رکھے تھے۔ اپارٹمنٹ میں ہو؟ نیو یارک کے ہوٹل اسٹارڈسٹ کے لکشری روم میں؟ تم کس لڑکی کو لے کر گئے تھے؟ زاویار خان زادہ کی غصیلی آواز سنائی دی تھی۔ وہ کچھ لمحے کے لیے خاموش ہو گیا تھا۔ کس نے کہا لالا آپ سے یہ سب؟ ذرا خان زادہ نے پریشانی سے اپنی ہلکی گنی بیڑ پر ہاتھ پھیرتے دریافت کیا۔ کس نے بھی کہا یہ معنی نہیں رکھتا۔ مجھے تم بتاؤ تم کس لڑکی کے ساتھ گئے تھے؟ زاویار خان زادہ کی آواز میں غیظ و غضب نمایاں تھا۔ ذرا خان زادہ اب خاموش ہو چکا تھا۔ زاویار خان زادہ غصے میں کسی کی بات نہیں سنتا تھا سوائے ارتضیٰ خان کے۔ وہ کسی کے ساتھ نرم نہیں ہوتا تھا۔ ارتضیٰ خان نہیں رہا تھا وہ جانتا تھا۔ وہ زاویار خان زادہ کو ارتضیٰ خان کی طرح عزیز ہے مگر وہ اس کے ساتھ اچھا خاصا سخت تھا۔
تم سے اپنی جوانی نہیں سنبھالی جا رہی تو نکاح کر لو، یہ حرام کاریاں مت کرو۔ لالا میں نے ایسا کچھ بھی نہیں کیا، وہ آہستگی سے بولے، جبڑے بینچ کیا تھا۔ حرام کاری والی بات اسے بری طرح چبھی تھی۔ جھوٹ مت بولنا، مجھ سے شدید نفرت ہے مجھے جھوٹ سے۔ نیو یارک آ کر تمہارا جبڑا توڑ دوں گا، زاویار خانزادہ غرایا تھا۔ آگے ٹوٹا ہوا ہے، مزید کی کسر رہتی ہے، آپ توڑ دیں، وہ زیر لب بولتے جنجلا اٹھا تھا۔ لالا میں گیا ضرور تھا مگر قسم لے لیں کچھ نہیں کیا۔ ذرا خانزادہ نے آستگی سے وضاحت دینے کی کوشش کی۔ کیوں نامرد ہو تم؟ زاویار خانزادہ کی بات پر ذرا خانزادہ نے دانت پر دانت جمائے تھے۔ ذرا خانزادہ کو وہ آگے سے کچھ نہیں کہہ سکتا تھا۔ اس دنیا میں نہ سب سے زیادہ زاویار خانزادہ سے ڈرتا تھا۔ زرک فرسٹ اینڈ لاسٹ وارننگ ہے یہ تمہیں، آئندہ کچھ بھی ایسا ویسا کیا، تمہارا دنیا کا سب سے بڑا فاسٹ بائیکر بننے کا اور بہت بڑا بزنس مین بننے کا خواب ختم ہو جائے گا۔ یہاں کلام میں آ کر اپنے پہاڑ و زمینیں سنبھالو گے۔ مجھے لگتا ہے ہم سرداروں کو یہی زیب دیتا ہے۔ زاویار خانزادہ نے فون پر غصے سے کہا۔ جی لالا، ذرا خانزادہ نے جواباً سنجیدگی سے کہا۔ ویڈیو کال کیوں نہیں اٹھائی میری؟ زاویار خانزادہ نے اس کے جی لالا کہنے پر اپنا غصہ کنٹرول کرتے ہوئے سوال کیا۔ لائٹ نہیں لالا اپارٹمنٹ کی۔ زاویار خانزادہ کے سوال پر ذرا خانزادہ نے آہستگی سے کہا۔ تم نیو یارک ہو، پاکستان نہیں، جھوٹ بولنا سیکھ لو، سیدھی طرح کہو تم اس انگریزنی کے ساتھ ابھی بھی کمرے میں ہو۔ زاویار خانزادہ غصے سے کہتے فون بند کر چکا تھا۔ لالا، ذرا خانزادہ نے جھنجھلاتے ہوئے زاویار خانزادہ کو پکارا جو فون بند کر چکا تھا۔ ذرا خانزادہ نے جھنجھلاتے ہوئے موبائل فون کو دیکھا۔ زاویار خانزادہ کی طرف سے اسے ایک تصویر بھیجی گئی تھی۔ ذرا خانزادہ نے جلدی سے اوپن کی۔ مارتھا اور اس کی تصویر تھی جو لفٹ کے باہر اس نے اسے لڑکھڑاتے ہوئے سنبھالا تھا۔ کس نے بھیجی لالا کو یہ تصویر؟ ذرا خانزادہ سرخ آنکھوں سے جبڑے بینچے اس تصویر کو دیکھتے سوچ رہا تھا۔ آہ! دوسرے لمحے وہ چیختے ہوئے موبائل زمین پر پوری قوت سے پھینک چکا تھا۔ التمش خانزادہ سیاہ پراڈو میں ڈرائیونگ سیٹ پر بیٹھے تند و تیز انداز میں ڈرائیو کر رہا تھا۔ وہ سیاہ شلوار قمیص میں ملبوس، اپنے کندھوں پر سیاہ شال ڈالے ہوئے تھا۔ اس کی سرخ و سفید رنگت میں شدید سرخیاں گلی تھیں، آنکھوں میں سرخ ڈورے تیر رہے تھے، اسٹیئرنگ پر جمے اس کے مضبوط ہاتھوں کی نیلی رگیں ابھر رہی تھیں۔ زمر خان کو آج پھر حجستہ کے گھر جانا تھا۔ اس کے روز روز کے چکر حجستہ کے گھر التمش خانزادہ سے برداشت نہیں ہو رہے تھے۔ وہ گھنٹوں حجستہ کے گھر گزارتی تھی۔ اندر اس کا بھائی عمار خان بھی ہوتا تھا۔ یہاں چھوٹے چھوٹے گھروں میں بھی مرد اس طرح غیر عورت کی موجودگی میں سنان خانے والے حصے میں دندناتے نہیں پھرتے تھے، مگر جب تک وہ اندر رہتی تھی التمش خانزادہ اتنی دیر حجستہ کے گھر کے باہر کھڑا سلگتا رہتا تھا۔ آج وہ چاہ کر بھی اپنے اندر اٹھتے اشتعال پر قابو نہیں پا سکا تھا۔ وہ طیش و علم سے گاڑی چلاتے آیا تھا۔ راستے میں کئی بار گاڑی کا ایکسیڈنٹ ہوتے ہوتے بچا تھا۔ گاڑی کی پچھلی سیٹ پر بیٹھی زمر خان کی سرمئی آنکھیں غصے سے دہک اٹھی تھیں۔ وہ اپنے سر پر سیاہ شال اوڑھے اپنی مٹھیاں بینچی بمشکل خود پر قابو پا رہی تھی۔ مرد ہو تو اس گاڑی کو پہاڑ سے نیچے دھکیل دو۔ زمر خان اپنے چہرے کا نقاب نیچے گراتے استزادیہ مسکرائی تھی۔ اپنے چہرے کو ڈھکیں زمر بی بی، ورنہ سچ میں یہ گاڑی پہاڑ سے دھکیل دوں گا۔ جتنی آپ نازک ہیں، ذرا سی چوٹ اپنے جسم پر سہ نہیں سکتی، کجا کے اس پہاڑ سے گرتے اپنی ہڈیوں کا سرما بنوا لیں۔ التمش خانزادہ بیک ویو مرر سے زمر خان کا خوبصورت چہرہ دیکھ کر غرایا تھا۔ اپنے چہرے کو ڈھکیں زمر بی بی، ورنہ سچ میں یہ گاڑی پہاڑ سے دھکیل دوں گا۔ پھینکو اس پہاڑ سے گاڑی، میں بھی دیکھتی ہوں تم میں کتنا دم ہم ہے۔ تم اس پہاڑ سے گاڑی پھینک بھی دو گے تب بھی میں اپنے چہرے پر نقاب نہیں ڈالوں گی۔ بہت ضدی فطرت لے کر پیدا ہوئی ہے زمر آلیان خان، اپنے جسم پر ایک خراش نہیں سہ سکتی، مگر ضد پر آ جائے تو یہ پہاڑ اپنے جسم پر سہ لے۔ زمر خان جواباً ہراتے ہوئے اپنے سر سے چادر اتار چکی تھی۔ اس کے سنہری سلکی کھلے بال اس کے خوبصورت عارض پر لہرائے تھے۔ التمش خانزادہ یہ دیکھتے سورج کی مانند جل اٹھا تھا۔ وہ خود پر قابو پاتے جبڑے بینچے ریش ڈرائیونگ کرتے ہوئے زمر خان کی سہیلی حجستہ کے گھر پہنچا تھا۔ حجستہ کے گیٹ کے آگے گاڑی روکے وہ اسٹیئرنگ کو جکڑے ہوئے ونڈ اسکرین پر نگاہیں جمائے ہوئے تھا۔ زمر خان پر ایک نگاہ نہیں ڈالی تھی۔ اس نے سر پر چادر بھی لی یا نہیں، التمش خانزادہ اب اس پر نگاہ نہیں ڈال سکا تھا۔ زمر خان استزادیہ مسکراتے ہوئے گاڑی کا دروازہ کھولتے
गाड़ी से निकलते हजस्ता के घर के गेट की तरफ बढ़ गई थी। जमरहान इस्तज़ाइया मुस्कुराते हुए गाड़ी का दरवाज़ा खोलते गाड़ी से निकलते हजस्ता के घर के गेट की तरफ बढ़ गई थी। अल्तमिश खानज़ादा ने स्टीयरिंग को जकड़े अपनी साइड के शीशे से उसकी पुश्त पर सर्द सुर्ख निगाह डाली। वो अपने सर पर अब चादर ओढ़े हुई थी। अल्तमिश खानज़ादा जबड़े बेंचते स्टीयरिंग पर मुक्का मारते हुए सीट से टेक लगाते, चंचलाते हुए अपनी मर्दाना शाल गले में बुरी तरह चटक गया था। कलाम की तूफानी बारिश में पिछले 2 घंटों से गाड़ी से टेक लगाए खड़ा भीगते हुए हजस्ता के घर के बाहर खड़ा उनके गेट पर अपनी सुर्ख निगाहें गाड़े हुए था। इमार खान 2 घंटे पहले उसके सामने ही अंदर गया था। तब जमर खुले गेट से अपने चेहरे पर नकाब डाले बाहर आ रही थी। तकरीबन आधे घंटे में वो आज बाहर आ चुकी थी, मगर इमार खान को अंदर जाता देखते वो उसकी निगाहों के सामने ही वो दोबारा वापस अंदर चली गई थी। और वो तब से ही इस ठंडी बर्फीली बारिश में भीगते अपने दहकते सीने को ठंडा करने की कोशिश कर रहा था, जो इस सर्द बारिश में भी ठंडा नहीं हो रहा था। ऐसी आग की लपेटें उठ रही थी कि वो इस ठंडी बर्फीली बारिश में भी जल रहा था, शिद्दत से जल रहा था। वो सिर्फ उसे अजियत देने के लिए अंदर की तरफ पलटी थी, या सच में इमार खान को देखकर पलटी थी। वो पिछले 2 घंटों से मुसलसल उसी एक बात को सोच रहा था। इन 2 घंटों में ये बात सोचते सोचते उसके असाब के साथ उसका दिमाग भी शल हो चुका था। अगर वो उसे अजियत देने के लिए ऐसा कर रही थी, वो सारी उम्र ऐसी अजीतें बर्दाश्त कर सकता था। मगर वो इमार खान को देखते ही अंदर वापस पलटी है तो एक पल के लिए ये अजियत बर्दाश्त नहीं कर सकता था। आह! अल्तमिश खानज़ादा चीखते हुए गाड़ी की छत पर पूरी गोद से मुक्का मार गया। उसकी मर्दाना अना उस चीख कर कहती थी, वो ये ज़िल्लत बर्दाश्त न करे। इस बेरहम बेहिस औरत को छोड़कर हमेशा हमेशा के लिए यहाँ से चला जाए। मगर उसका इश्क चीख चीख कर उससे कहता था, ज़मर खान के सीने पर अपनी पिस्टल की तमाम गोलियां दाग दे। वो इस कदर चिल्लाती तड़पती थी कि वो बिन आग मछली की तरह तड़प उठा था, दहकते शोलों की मानंद जल उठता था। वो गाड़ी की छत पर बाजू टिकाए भीगते हुए बरसती बारिश में अपनी सुर्ख आंखें जमाए हुए था। आह! अल्तमिश खानज़ादा ने चीखते हुए अपनी कमीज़ की जेब से पिस्टल निकालते हुए सामने कई फायर किए। गुस्सा दहकती आग ठंडी ही नहीं हो रही थी। वो खुद पर काबू पाते सीधा हुआ ही था कि गेट से हजस्ता का भाई इमार खान खुद पर छतरी ताने अपनी गर्दन में मर्दाना शाल चटकते हुए बाहर आता दिखाई दिया। वो अपनी मूंछों वाला हाथ फेरते हुए अल्तमिश खानज़ादा को तमसुखराती निगाहों से देखते हुए गेट से निकला था। अल्तमिश खानज़ादा एक ही जस्त में उसकी तरफ बढ़ते उसकी गरिबान में जकड़े ज़मीन पर पटक चुका था। वो उस पर अपना घुटना रखते उसके चेहरे पर बेदरीग मुक्कों के वार करने लगा। अरे तुम हमको क्यों मार रहा है? हमने क्या किया है? हम तो नमाज पढ़ने मस्जिद जा रहा था, हमारा सारा कपड़ा गंदा कर दिया। इमार खान बौखलाते हुए चीखा था। अल्तमिश खानज़ादा फूलती रगों के साथ उसके चेहरे का नक्शा बिगाड़ चुका था। इमार खान ने ज़मीन से छोटा सा पत्थर उठाते अपनी पूरी कुव्वत लगाए अल्तमिश खानज़ादा की पेशानी पर मारा। अल्तमिश खानज़ादा की पेशानी से बल बल बहता खून बहा था। अल्तमिश खानज़ादा जबड़े बेंचते हुए इमार खान को गर्दन से बेदर्दी से घसीटते हुए अपनी गाड़ी की तरफ बढ़ा। अरे कोई हमको इससे बचाओ, हमारा सारा कपड़ा गंदा कर दिया इस पागल खान ने। इमार खान ने घसीटते रोते हुए अपने खुले गेट को देखते ही चीखो पुकार की। अल्तमिश खानज़ादा ने उसे गिरबान से घसीटते हुए गाड़ी की डिक्की की तरफ बढ़ते डिक्की खोलते हुए इमार खान को इस डिक्की में पटका। ये क्या कर रहा है तुम? पागल हो गया है तुम? हमारा कसूर क्या है? वो चीखा था। डेरे पर ले जाकर हम तुम्हारे बदन को सलाखों से दागूंगा, तब तुम्हें तुम्हारा कसूर बताऊंगा। अल्तमिश खानज़ादा उड़ाते हुए गाड़ी की डिक्की बंद कर चुका था। इमार खान की चीखें अंदर ही घुट चुकी थीं। अल्तमिश खानज़ादा अपनी शॉल गले से चटकते हुए अपनी पेशानी से बहते खून को शॉल से साफ करते हुए ड्राइविंग सीट की तरफ बढ़ते गाड़ी में बैठा। थोड़ी ही देर बाद जमर खान गेट से आते हुए दिखाई दी थी। अल्तमिश खानज़ादा स्टीयरिंग को दोनों हाथों से जकड़े दांत पर दांत जमाए बड़बड़ जलते सजाइया मुस्कुराया था। इमार खान के बाहर आने के 10 मिनट बाद ही वो बाहर आ चुकी थी। वो अपने सर पर छतरी ताने अपने सर पर अच्छी तरह चादर जमाए खुले गेट से बाहर आ रही थी। अल्तमिश खानज़ादा उसे एक निगाह देखते विंड स्क्रीन पर अपनी सुर्ख निगाहें जमा गया। आज दिल ही नहीं कर रहा था इस खूबसूरत चेहरे पर निगाह डालने को। दिल कर रहा था सामने से आते वजूद को आग लगा। जमर खान अपनी स्याह पराडों की तरफ बढ़ते पिछली तरफ का दरवाज़ा खोलते बैठी थी। जमर खान के बैठने पर अल्तमिश खानज़ादा गाड़ी स्टार्ट कर चुका था।
گاڑی کلام کی اونچے نیچی سڑکوں پر شدید طوفانی بارش میں تیزی سے دوڑ رہی تھی۔ دن میں بھی رات کا سماں معلوم ہو رہا تھا۔ التمش خانزادہ سرخ و سفید چہرے کے ساتھ دانت پر دانت جمائے کافی سپیڈ میں گاڑی ڈرائیو کر رہا تھا۔ ڈکی میں سے آتی آوازوں پر زمر خان نے 2-3 بار پیچھے مڑ کر دیکھا تھا۔ یہ ڈکی میں سے کس قسم کی آوازیں آ رہی ہیں؟ زمر خان نے التمش خانزادہ سے سنجیدگی سے دریافت کیا۔ راستے میں ایک کتا ملا تھا زمر بی بی، وہی پکڑ کر ڈکی میں ڈال دیا ہے۔ التمش خانزادہ جبڑے بھینچتے بولا۔ بکرے کم پڑ گئے ہیں تمہانوں کے لیے کہ اب کتوں پر بھی ہاتھ صاف کرنے لگے ہو؟ زمر خان نے جواباً سنجیدگی سے کہا۔ اپنی زبان پر قابو پائیے زمر بی بی، ورنہ کسی دن کٹ کر آپ کے ہی ہاتھ میں ہوگی۔ التمش خانزادہ اسٹیئرنگ پر مکہ مارتے ہوئے اپنے دہکتے غصے پر قابو نہ پا سکا تھا۔ جس دن میری زبان میرے ہاتھ میں ہوگی سمجھ لینا، اس دن تمہارے ہاتھ تمہاری گردن میں لٹکے ہوں گے۔ زمر خان نے بیک ویو مرر سے التمش خانزادہ کے سرخ و سفید چہرے کو دیکھتے اطمینان سے کہتے اسے مزید سلگایا تھا۔ التمش خانزادہ گہرے سانس لیتے بیک ویو مرر سے زمر خان کی سرمئی گہری آنکھوں میں اپنی سرخ شکوہ کناں نگاہیں گاڑ گئی تھی۔ گاڑی روکو، مجھے ڈکی چیک کرنی ہے، وہ التمش خانزادہ کو دیکھتے ہی حکمیہ لہجے میں بولی۔ گاڑی نہیں رکے گی زمر بی بی، آپ کو حویلی چھوڑ کر مجھے اس کتے کو اس کے انجام تک پہنچانا ہے، اس سرد لہجے میں کہتے گاڑی کو سپیڈ مزید بڑھا گیا تھا۔ گاڑی روکو التمش خانزادہ، ورنہ جان لے لوں گی تمہاری، وہ اب غصے سے چیخی تھی۔ التمش خانزادہ بنا کوئی جواب دیے گاڑی کی سپیڈ مزید بڑھا گیا تھا۔ زمر خان التمش خانزادہ کو گھورتے ہوئے اپنی طرف کا دروازہ کھول چکی تھی۔ اس نے چلتی گاڑی سے اپنا ایک پاؤں نیچے کیا۔ التمش خانزادہ یہ دیکھتے اسی لمحے بریک پر پاؤں رکھتے گاڑی روکتے ہینڈ بریک کھینچ گیا تھا۔ زمر خان تب تک گاڑی کا دروازہ بند کر چکی تھی۔ گاڑی کو بری طرح جھٹکا لگا تھا۔ التمش خانزادہ کا سر اسٹیئرنگ سے بری طرح ٹکرایا تھا۔ زخمی پیشانی سے مزید خون بہا تھا۔ زمر خان گاڑی کے چھت پر لگے ہینڈل کو مضبوطی سے جکڑ گئی تھی۔ اس کی شال اس کے سنہری بالوں سے ڈھلک گئی تھی۔ وہ مضبوطی سے ہینڈل میں ہاتھ ڈالے خود کو اگلی سیٹ سے ٹکرانے سے بچا گئی تھی۔ التمش خانزادہ گاڑی روکے مڑتے ہوئے زمر خان کو ہونہار نگاہوں سے دیکھ رہا تھا۔ زر، زمین، رن، یہ تینوں مرد کی جان لے سکتی ہیں۔ نہ تمہارے پاس زر ہے نہ زمین ہے، اس لیے رن کو پانے کے خواب بھی دیکھنے چھوڑ دو، ایک دن جان سے جاؤ گے التمش خانزادہ۔ وہ مسکراتے ہوئے التمش خانزادہ کی پیشانی سے بہتے خون پر اپنی سرمئی گہری آنکھیں گاڑ گئی تھی۔ التمش خانزادہ کی آنکھوں کی سرخی میں اضافہ ہوا تھا۔ وہ اسے استزائیہ نگاہوں سے دیکھتے گاڑی سے نیچے اتری تھی۔ التمش خانزادہ اسے گاڑی سے نیچے اترتے دیکھتے جبڑے بھینچتے اپنی طرف کا دروازہ کھولتے گاڑی سے اترا۔ بارش ابھی بھی طوفانی ہو رہی تھی۔ وہ گاڑی کی پچھلی سیٹ سے چھتری نکالتے زمر خان کی طرف بڑھتے، اس پر تانے اپنا سرد و سپاٹ سرخ نگاہیں سامنے گاڑے ہوئے تھا۔ برستی بارش میں وہ زمر خان کے بدن کے ساتھ اس کے چپکے کپڑے برداشت نہیں کر سکتا تھا۔ اس پر ایسے کسی کی نگاہ پڑے اسے گوارا نہ تھا۔ کھولو ڈکی کو، زمر خان نے التمش خانزادہ کو دیکھتے حکم دیا۔ گاڑی کی ڈکی سے مسلسل آوازیں آ رہی تھیں۔ چہرے پر نقاب ڈالیں پھر ہی آپ کے حکم کی تعمیل ہوگی ورنہ نہیں، اس پر چھتری تانے سامنے دیکھتے ہوئے سرد برفیلے لہجے میں بولا۔ نہیں کروں گی نقاب، کیا کرو گے مجھے یہیں پہ کھڑا کر کے دن اور ساری رات ایسے ہی کھڑے رہو گے؟ وہ التمش خانزادہ کو دیکھتے غصے سے بولی تھی۔ جب تک ممکن ہو کھڑا رہوں گا، جب لگے گا بات میری برداشت سے باہر ہو چکی ہے، آپ کو زبردستی گاڑی میں ڈالتے آپ کے ہاتھ پیر باندھ دوں گا۔ التمش خانزادہ سامنے دیکھتے ہی برفیلے لہجے میں بولا۔ کبھی ہاتھ لگا کر دکھانا التمش خانزادہ، تمہاری موت کا سبب زمر خان ہی بنے گی، وہ اڑاتے ہوئے اپنے چہرے پر نقاب کر گئی تھی۔ التمش خانزادہ گاڑی کی ڈکی کھولتے ہوئے سرد و سپاٹ چہرے کے ساتھ اسی انداز میں واپس کھڑا ہوا۔ زمر خان پر چھتری تانے سامنے سرد و سپاٹ چہرے کے ساتھ سامنے دیکھ رہا تھا۔ عمار خان، زمر خان نے بے یقینی سے زخمی عمار خان کو ڈکی میں پڑے دیکھا تھا۔ وہ زمر خان کو دیکھتے ڈکی سے اسی لمحے گھبراتے ہوئے نکلا۔ پتہ نہیں اس کو کس پاگل کتے نے کاٹ لیا، ہم کو بہت مارا اور اس ڈکی میں بند کر دیا، ہمارا سارا کپڑا گندا کر دیا، ہمارا نماز تک قضا کر دیا۔ عمار خان زمر خان کو دیکھتے روتے ہوئے بولا۔ یہ کیا کیا تم نے اور کیوں کیا؟ زمر خان عمار خان کی حالت دیکھتے چیخی تھی۔ التمش خانزادہ سپاٹ انداز میں کھڑا سامنے کی طرف دیکھ رہا تھا۔ زمر خان نے اسے چھتری چھینتے ہوئے زمین پر ماری تھی۔ چھتری طوفانی بارش میں اڑتے ہوئے دور جا گری تھی۔
زمر خان غصے سے التمش خانزادہ کو گھورتے ہوئے اپنا نقاب نیچے گرا گئی تھی۔ زمر بی بی چہرہ ڈکے، وہ زمر خان کو دیکھتے غصے سے غرایا، نہیں ڈکوں گی، جو کرنا ہے کر لو، مجھے گولیاں مارنی ہے مارو مجھے، لالا کو فون کر کے بتانا ہے بتاؤ، نہیں چہرہ ڈکوں گی، وہ التمش خانزادہ کو دیکھتے غصے سے چیخی تھی۔ عمار خان سردی سے بری طرح ٹھٹھرتے کھڑا ان دونوں کو دیکھ رہا تھا۔ آنکھیں نیچی کرو، وہ عمار خان کو دیکھتے اب دہاڑا تھا۔ نہیں کرے گا عمار خان آنکھیں نیچی، تم ہوتے کون ہو یہ سب کہنے والے ہاں؟ زمر خان نے التمش خانزادہ کے چوڑے سینے پر غصے سے دونوں ہاتھ مارتے اسے دور دھکیلا۔ التمش خانزادہ اسے خون خوار نگاہوں سے دیکھتے اپنی جگہ پر پتھر بنا کھڑا تھا۔ معافی مانگو عمار خان سے، زمر خان نے گہرے سانس لیتے غصے سے چیختے ہوئے کہا۔ نہیں مانگوں گا معافی، کچھ بھی کر لے نہیں معافی مانگوں گا، یہ لے میرے سینے پر گولیاں اتار دیں، پھر بھی نہیں مانگوں گا، بلکہ ایک کام کریں مجھ پر آج گولیاں چلا ہی دیں۔ وہ دانت پر دانت جمائے بولتے ہوئے پسٹل زمر خان کے ہاتھوں میں تھما گیا۔ زمر خان نے التمش خانزادہ کو شعلہ بار نگاہوں سے گھورتے پسٹل پر اپنی گرفت مضبوط کرتے التمش خانزادہ پر پسٹل تانی۔ میں تم پر گولیاں ضرور چلاتی، مگر مجھے لگتا ہے تم اس قابل نہیں کہ تم پر چند روپے کی بلٹس بھی ضائع کی جائیں۔ زمر خان پسٹل زمین پر پھینکتے نفرت آمیز لہجے میں غرائی تھی۔ زمر خان کے توہین آمیز لفظوں سے سرخ ہوتے التمش خانزادہ نے زمین سے پسٹل اٹھائی عمار خان پر تانی۔ عمار خان اور زمر خان نے خوفزدہ نگاہوں سے التمش خانزادہ کو دیکھا تھا۔ وہ جبڑے بھینچتے پھولتی رگوں کے ساتھ عمار خان پر پسٹل تانے ہوئے تھا۔ باغ، ورنہ تیرے سینے میں یہ چند روپے والی گولیاں اتار دوں گا۔ مجھے اپنی پسٹل کے چند روپے کی یہ بلٹس ٹکے ٹکے کے لوگوں پر ضائع کرنا بہت پسند ہے۔ التمش خانزادہ عمار خان کو خون اتری آنکھوں سے دیکھتے دہاڑا تھا۔ عمار خان اسی لمحے اپنی پوری فورس لگائے بھاگا تھا۔ التمش خانزادہ نے سرخ چہرے کے ساتھ دانت پر دانت جمائے یکے بعد دیگرے عمار کے پیروں پر کئی فائر کیے۔ وہ ہڑبڑاتے ہوئے مزید تیزی سے بھاگنے لگا تھا۔ زمر خان بارش میں بھیگتے ہوئے التمش خانزادہ کو دہکتی نگاہوں سے گھور رہی تھی۔ مجھے ایسے مت دیکھیں، خود کو دیکھیں، کیا آپ کو زیب دیتا ہے یہ سب کرنا؟ سردار زاویار خانزادہ کی بہن ہیں، یہ سب کرتی پھر رہی ہیں۔ یہ عمار ملا تھا آپ کو مجھے جلانے کے لیے، مجھے جلانے کے لیے آپ خود کو کتنا گرا چکی ہیں آپ کو معلوم ہی نہیں۔ التمش خانزادہ گہرا سانس لیتا زمر خان کو سرخ آنکھوں سے گھورتے ہوئے ضبط سے بولا تھا۔ کیا کہا تم نے؟ زمر خان نے بے یقینی سے التمش خانزادہ کی بات سنتے اسے دیکھا تھا۔ یہی کہا جو آپ نے سنا۔ اس عمار کتے کو دیکھتے آپ واپس مڑ گئی تھی، صرف مجھے جلانے تڑپانے کے لیے؟ التمش خانزادہ گہرے سانس لیتے زمر خان کی آنکھوں میں دیکھتے غصے سے بولا تھا۔ زمر خان اسی لمحے التمش خانزادہ کی طرف بڑھتے اس کی شرٹ مٹھیوں میں دبوچ گئی تھی۔ تم ہو کون ہاں؟ کون ہو بتاؤ مجھے، کون ہو تم؟ ایک معمولی گارڈ جو میرا ڈرائیور ہے؟ تمہیں جلانے کے لیے میں یہ سب کروں گی؟ میرا سٹینڈرڈ اتنا گرا نہیں، تم اور عمار خان میرے سٹینڈرڈ سے بہت نیچے ہو۔ التمش خانزادہ کی سرخ آنکھوں میں دیکھتے وہ رائی تھی۔ عمار کو میرے ساتھ ملا کر اب واقعی میرے سٹینڈرڈ کو گرا چکی ہیں زمر بی بی، گالیاں دے دیتی، تھپڑ مار دیتی، یہ تو نہ کہتی تم اور عمار۔ وہ اسے زخمی نگاہوں سے دیکھتے زخمی سا مسکرایا تھا۔ ٹھیک کہا، یہ نہیں کہنا چاہیے تھا، یہ کہنا چاہیے تھا عمار خان تم سے کہیں زیادہ بہتر ہے۔ وہ التمش خانزادہ کی زخمی آنکھوں میں گاڑے بے رحمی سے مسکرائی تھی۔ زمر خان کی بات پر التمش خانزادہ کے گلے میں گلٹی سبر کر مہدوم ہوئی تھی، دل کے زخموں میں اضافہ ہوا تھا۔ پھر مان جائیں آپ عمار خان کو دیکھ کر اندر واپس گئی تھی؟ التمش خانزادہ نے جلتے دل کے ہاتھوں مجبور ہوتے سوال داغا تھا۔ نہیں برداشت ہو رہا تھا وہ اندر واپس گئی کیوں گئی آخر؟ یہ اذیت بھرا سوال اسے اندر سے مار رہا تھا۔ نہیں گئی تھی اسے دیکھ کر۔ زمر خان گہرے سانس لیتے اس کی شرٹ اپنی مٹھیوں کی گرفت بڑھائے التمش خانزادہ کی آنکھوں میں دیکھتے غصے سے ہو رہی تھی۔ کیوں گئی تھی واپس اندر؟ التمش خانزادہ نے دہکتے لہجے میں سوال داغتے اس کی سرمئی گہری آنکھوں میں دیکھا، جن آنکھوں سے اسے عشق تھا۔ مجھے حجستہ سے ایک کام یاد آ گیا تھا۔ بارش ہوتے دیکھتے میں جلدی حویلی جانے کا ارادہ بدل چکی تھی۔ عمار خان کو تو ایک نظر نہیں دیکھا تھا، نہ زمر خان ان جیسوں کو دیکھتی ہے۔ میرا سٹینڈرڈ یہ سب نہیں سمجھے تم؟ وہ لفظ چباتے اس کی شرٹ چھوڑ چکی تھی۔ التمش خانزادہ اپنے نم بالوں میں انگلیاں پھیرتے آسمان کی طرف دیکھتے مسکرایا۔ جلتے تڑپتے دل کو راحت مل چکی تھی۔ میری قسمت کے ہر ایک پنے میں، میرے جیتے جی باہد مرنے کے، میرے ہر ایک کل ہر ایک لمحے میں تو لکھ دے میرا اسے۔
برسی بارش میں آسمان کی طرف دیکھتے مسکراتے ہو خدا سے دعا کر رہا تھا، سرخ چڑے میں جب رخصت ہو کر میں تمہاری آنکھوں کے سامنے کسی اور کے ساتھ جاؤں گی تو کیا کرو گے تم؟ زمر خان بے رحمی سے بولتے اس کی مسکراہٹ چھین چکی تھی۔ التمش خانزادہ نے اسے سرخ جلتی آنکھوں سے دیکھا۔ مسٹر التمش خانزادہ، زاویار خانزادہ کے تم تلوے بھی چاٹ لو گے، پھر بھی وہ اپنی بہن تمہیں کبھی نہیں دے گا، اس لیے خواب دیکھتے اپنی اوقات مت بھولا کرو، مخمل کبھی ٹاٹ میں نہیں لگتا۔ وہ استزائیہ مسکراتے ہوئے گاڑی کی طرف بڑھی تھی، وہ اسے کندھوں سے جکڑے گاڑی کی طرف لگاتے، اس کے دونوں اطراف میں ہاتھ رکھتے اس کے سرمئی گہری آنکھوں میں اپنی سرخ آنکھیں گاڑ گیا۔ زمر خان نے جواباً اسے خون خوار نگاہوں سے دیکھا تھا۔ آپ کو پانے کے لیے التمش خان کو کسی کے تلوے بھی چاٹنے پڑے چاٹ سکتا ہے، اتنی قیمتی ہیں آپ میرے لیے، مگر یاد رکھیے گا بات جب تلویے چاٹنے سے نہ بنی تو اپنی گولیوں سے سب کے سینے چور دوں گا، مگر کسی کو آپ کی طرف ایک قدم بڑھنے نہیں دوں گا۔ وہ ہراتے ہوئے اپنی پسٹل زمر خان کی پیشانی پر رکھ گیا تھا۔ تم بھی ایک بات یاد رکھنا التمش خان، اپنے سینے پر گولی کھا لوں گی مگر تمہیں کبھی قبول نہیں کروں گی۔ وہ اپنی پیشانی سے پسٹل ہٹاتے التمش خان کی قمیض کی پاکٹ میں ہاتھ ڈالتے، گاڑی کی چابی نکالتے ڈرائیونگ سیٹ کی طرف بڑھے گاڑی میں بیٹھی تھی۔ التمش خانزادہ حیرانگی سے اسے دیکھ رہا تھا۔ دوسرے لمحے وہ زمر خان کو گاڑی سٹارٹ کرتے دیکھتے تیزی سے اس کی طرف بڑھا۔ وہ گاڑی سٹارٹ کرتے گاڑی زن سے بگا کر لے گئی تھی۔ التمش خانزادہ تیزی سے گاڑی کے پیچھے بھاگا تھا۔ التمش خانزادہ برستی بارش میں بھیگتے ہوئے برق رفتاری سے گاڑی کے پیچھے اپنی پوری فورس لگائے پھولتی رگوں کے ساتھ پچھلے 10 منٹوں سے بھاگ رہا تھا۔ وہ بہت برے طریقے سے ڈرائیو کر رہی تھی، گاڑی کا کنٹرول کسی لمحے اس کے کنٹرول سے باہر ہو سکتا تھا۔ التمش حیران تھا اسے اتنی بھی گاڑی کیسے چلانا آتی ہے، کالج سے وہ سیدھا حویلی ہی آتی تھی، نہ کہیں وہ آتی جاتی تھی کہ وہ چھپ کر ڈرائیونگ سیکھتی۔ یقیناً وہ پیچھے بیٹھتے اسے گاڑی چلاتے دیکھتے سیکھ چکی تھی۔ وہ اس کی دے دلیری پر پہلی مرتبہ امپریس ہوا تھا، مگر اس کی بے وقوفی پر التمش خانزادہ کے خون میں شرارے دوڑ رہے تھے۔ وہ پہلی مرتبہ ہی گاڑی کلام کی خطرناک سڑکوں پر برستی بارش میں لے کر نکل پڑی تھی۔ کسی بھی پل گاڑی کا بری طرح ایکسیڈنٹ ہو سکتا تھا۔ زمر بی بی گاڑی روکے، وہ گاڑی کے قریب پہنچتے اسے دیکھتے اونچی آواز میں چیخا، یہ گاڑی اب حویلی میں ہی رکے گی، زمر خان کو تم جیسے 2 ٹکے کے گارڈز کی ضرورت نہیں۔ وہ التمش خانزادہ کو اپنی سائیڈ کے شیشے سے ایک نگاہ دیکھتے چیخی تھی، زمر بی بی، اس 2 ٹکے کے گارڈ پر غصے کی وجہ سے آپ کی اتنی قیمتی جان جا سکتی ہے، گاڑی روکیں۔ وہ مزید تیزی سے بھاگتے ہوئے چیخا تھا، اس کی سانس بہت بری طرح پھولی ہوئی تھی۔ پچھلے 20 منٹوں سے اس برفیلی بارش میں وہ اپنے پیچھے دوڑا رہی تھی۔ زمر خان کی آج جان چلی بھی گئی، پھر بھی تمہاری مدد نہیں لوں گی۔ وہ استزائیہ مسکراتے ہوئے اسٹیئرنگ کو پوری طرح گھماتے گاڑی کا دوسری سڑک پر ٹرن لے چکی تھی۔ دوسری سڑک پر مڑتے ہوئے گاڑی کا کنٹرول اس کے ہاتھ سے چھوٹا تھا۔ زمر خان یہ دیکھتے ہڑبڑاہٹ میں بریک پر پاؤں رکھنے کے بجائے ایکسیلیٹر پر رکھ گئی تھی۔ گاڑی کو فل سپیڈ آگے بڑھتے دیکھتے زمر خان نے خوفزدہ ہوتے اب کی بار بریک پر پوری قوت سے پاؤں رکھا تھا۔ گاڑی کو بری طرح جھٹکا لگا تھا مگر وہ رکی پھر بھی نہیں تھی۔ یہ دیکھتے التمش خانزادہ دان پر دان جماتے پوری قوت سے بھاگا تھا۔ اس کا سانس دونکنے کی مانند چل رہا تھا۔ وہ اسے پچھلے 20 منٹوں سے دوڑا رہی تھی۔ گاڑی کی سپیڈ آہستہ تھی، اس لیے وہ اس تک پہنچ پایا تھا، مگر اب گاڑی کی سپیڈ تیز ہو چکی تھی۔ زمر خان کی چیخیں سنتے التمش خانزادہ کی جان پر بنی تھی۔ زمر خان ہینڈ بریک کھینچے، وہ اپنی پوری قوت لگائے بھاگتے ہوئے گاڑی تک پہنچ گیا تھا۔ گاڑی میں اس کی جان تھی، وہ کسی قیمت پر اس پر ایک خراش برداشت نہیں کر سکتا تھا۔ زمر بی بی ہینڈ بریک کھینچے۔ ڈرائیونگ سیٹ کے ساتھ والی سیٹ کی جانب شیشے سے زمر خان کو دیکھتے وہ چیخا تھا۔ زمر خان چیختے ہوئے گاڑی کو سنبھالنے کی کوشش کر رہی تھی۔ کون سی ہینڈ بریک؟ مجھے نہیں معلوم۔ وہ التمش خانزادہ کو ایک نظر دیکھتے اسٹیئرنگ کو جکڑے چیخی، کیسے بھی کر کے دوسری طرف کا دروازہ کھولے زمر بی بی۔ وہ بھاگتے دان پر دان جمائے چیخا تھا۔ سامنے کچھ ہی میل پر سڑک ختم ہو جانی تھی۔ زمر کی قسمت اچھی تھی، سڑک سیدھی اور کھلی تھی، ورنہ وہ اب تک کسی کھائی میں گاڑی سمیت گر چکی ہوتی۔ وہ پاس بھاگتا ہوتے کبھی ایکسیلیٹر پر پاؤں رکھتی کبھی بریک پر، اس سے گاڑی نہیں رک رہی تھی۔ وہ صرف اسٹیئرنگ کو ابھی تک مضبوطی سے جکڑے ہوئے گاڑی کو کنٹرول کیے ہوئے تھی۔ وہ مضبوط اعصاب کی مالک نڈر اور بے وقوف لڑکی تھی، اس لیے ابھی تک گاڑی کو سنبھالے ہوئے تھی۔ زمر خان نے اسٹیئرنگ کو جکڑے دوسری طرف ذرا سا ہوتے دروازہ پورا کھول دیا تھا۔
مگر ایسا کرنے سے گاڑی کا کنٹرول اب مکمل اس کے ہاتھ سے چھوٹ گیا تھا۔ گاڑی بری طرح ڈولتی تیزی سے آگے بڑھ رہی تھی۔ التمش خانزادہ نے بھاگتے ہوئے گاڑی کے قریب ہوتے گاڑی کی چھت پر ہاتھ جمائے تھے۔ دوسرے لمحے وہ اندر کی جانب ہوتے ایک جھٹکے سے فرنٹ سیٹ پر بیٹھے اسٹیئرنگ کو جکڑ کیا۔ گاڑی کا کھلا دروازہ سائیڈ والی پہاڑ کی دیوار سے ٹکراتے اکھڑتا ہوا دور جا گرا تھا۔ زمر خان اسٹیئرنگ چھوڑتے بری طرح چیخ رہی تھی۔ التمش خانزادہ آگے کو ہوتے اسٹیئرنگ کو سنبھالتے ہوئے بریک پر کسی طرح پاؤں جماتے ہینڈ بریک کھینچ گیا۔ گاڑی بری طرح اچھلی تھی۔ زمر خان کا سر التمش خانزادہ کے کندھے سے آن ٹکرایا تھا۔ وہ اسے ایک ہاتھ سے بازو سے جکڑے ہوئے تھا، ورنہ وہ ونڈ اسکرین سے جا ٹکراتی۔ اس سے پہلے اچھلتے ہوئے وہ دونوں ونڈ اسکرین سے ٹکراتے، اس پہاڑ کی سڑک سے نیچے کھائی میں گرتے۔ وہ زمر خان کی کمر میں ہاتھ ڈالتے، اسے اپنی طرف کھینچتے اپنی سائڈ سے سیف جگہ پر کود چکا تھا۔ زمر خان التمش خانزادہ کے چوڑے سینے پر تھی۔ وہ اسے سختی سے باہوں میں قید کرتے پتھریلی زمین پر سر کے بل گرا تھا۔ اس کے سر کے پچھلے حصے پر گہرا زخم آیا تھا۔ وہ جبڑے بھینچتے ہوئے زمر خان کو اپنے سینے میں قید کیے ہوئے تھا۔ گاڑی آگے کو بڑھتے کھائی کے قریب چند منٹ کے فاصلے پر رک چکی تھی۔ التمش خانزادہ نے درد سے کراہتے ہوئے زمر خان کو خود میں بھینچتے ہوئے زمر خان نے خوفزدہ نگاہوں سے التمش خانزادہ کو دیکھ رہی تھی۔ بارش تیزی سے ابھی بھی برس رہی تھی۔ آپ ٹھیک ہیں زمر بی بی؟ التمش خانزادہ نے اس کی سرمئی گہری آنکھوں میں خوف دیکھتے پوچھا۔ زندگی میں پہلی مرتبہ ان سرمئی آنکھوں میں خوف دیکھا تھا۔ وہ مزید خوبصورت لگنے لگی تھی۔ ٹھیک ہوں، وہ بے ترتیب سانسوں سے بولی۔ التمش خانزادہ اپنے سر کے پچھلے حصے پر لگی چوٹ کا درد بھلائے زمر خان کو گہری نگاہوں سے دیکھ رہا تھا۔ وہ اس کے قریب کبھی اتنا آئے گی یہ خواب تو بارہا مرتبہ دیکھا تھا، مگر کبھی یہ سچ بھی ہوگا یہ اسے یقین نہ تھا۔ مقابل کی دھڑکنیں کبھی اس کے سینے پر دھڑکیں گی، یہ تو ایسا خواب تھا جس کی تعبیر ممکن ہی نہ تھی۔ میری قسمت کے ہر ایک پنے پہ، میرے جیتے جی بعد مرنے کے، میرے ہر ایک کل ہر ایک لمحے میں تو لکھ دے میرا اسے، ہر کہانی پہ سارے قصوں میں، دل کی دنیا کے سچے رشتوں میں، زندگانی کے سارے حصوں میں تو لکھ دے میرا اسے۔ وہ زمر خان کو گہری نم نگاہوں سے دیکھ رہا تھا۔ زمر خان اپنی حالت دیکھتے جلدی سے اس کے سینے سے اٹھتے کھڑی ہوئی۔ التمش خانزادہ سے جلدی زمین سے اٹھتا کھڑا ہوا تھا۔ زمر خان کی طرف دیکھتے التمش خانزادہ کی رنگت سرخ ہوئی تھی۔ وہ بغیر چادر کے صرف سفید فراک میں کھڑی برستی بارش میں بھیگتے کپکپا رہی تھی۔ التمش خانزادہ نے اپنی چادر اتارتے ہوئے جلدی سے اسے اڑائی۔ زمر خان چادر کو سینے سے جکڑے سرخ پڑتے نظریں جھکا گئی تھی۔ اپنے حلیے کا احساس اسے بھی بخوبی ہوا تھا۔ آپ کسی درخت کے سائے میں ہو جائیں، میں گاڑی وہاں سے نکالتا ہوں۔ التمش خانزادہ اسے ایک نگاہ دیکھتے سنجیدگی سے گاڑی کی طرف بڑھ گیا تھا۔ رہنے دو التمش، گاڑی کھائی کے کنارے پر کھڑی ہے، کچھ بھی ہو سکتا ہے، تمہاری جان بھی جا سکتی ہے۔ وہ التمش کی چوڑی پشت کو دیکھتے جلدی سے کپکپاتے لبوں سے بولی۔ التمش خانزادہ سر کے پچھلے حصے سے خون بہتا اس کی گردن اور نیچے زمین کو داغدار کر رہا تھا۔ زمر بی بی، التمش خانزادہ نے کبھی زر، زمین اور اپنی جان کی پرواہ نہیں کی، زندگی میں صرف رن کی ہی پرواہ کی ہے۔ آپ صحیح سلامت ہیں، اب مجھے اپنی جان کی بھی پرواہ نہیں۔ وہ پلٹتے ہوئے زمر خان کو ایک نظر دیکھتے بولتے ہوئے پھر سے پلٹ گیا تھا۔ کوئی سٹینڈرڈ نہیں میرا، چھوٹا آدمی ہوں اس لیے اس کروڑوں روپے گاڑی کی بھی مجھے پرواہ ہے، کسی کی عزت ہو یا ایک روپیہ۔ التمش خانزادہ اس کی اپنی جان سے بھی زیادہ حفاظت کرتا ہے۔ یہ گاڑی اتنی آسانی سے میں کھائی میں نہیں گرنے دے سکتا، وہ سنجیدگی سے کہتے گاڑی کی طرف بڑھ گیا تھا۔ زمر خان لب بینچے اس کی چوڑی پشت کو دیکھ رہی تھی۔ وہ آگے بڑھتے گاڑی میں بیٹھ چکا تھا۔ زمر خان خوفزدہ نگاہوں سے اسے دیکھ رہی تھی۔ گاڑی کھائی کے کنارے پر کھڑی تھی۔ گاڑی سٹارٹ ہونے پر زمر خان کی آنکھیں خوف سے مزید پھیلیں۔ ایک ذرا سی غلطی پر وہ گاڑی سمیت کھائی میں گر سکتا تھا۔ وہ بڑی مہارت سے گاڑی بیک پر کرتے اسے موڑتے زمر خان کے قریب لاتے کھڑا کر چکا تھا۔ التمش خان نے گاڑی سے اترتے زمر خان کے پچھلی سیٹ کا دروازہ کھولا۔ زمر خان خاموشی سے گاڑی کی طرف بڑھتے پچھلی سیٹ پر بیٹھ چکی تھی۔ التمش خانزادہ نے گاڑی سٹارٹ کرتے حویلی کے راستے پر ڈالی تھی۔ زمر خان التمش خانزادہ کی چادر سے اپنے چہرے کا نقاب کر چکی تھی۔ کمرے کا دروازہ زور زور سے کھٹکا تھا۔ زرمش نیند سے بیدار ہوئی تھی۔ زرمش نے اپنی آنکھیں کھولتے کمرے میں نگاہیں دوڑائیں۔
وہ ہڑبڑاتے ہوئے بلڈ تھسپیسٹ سے دور ہوئی۔ وہ اس کے برہنہ چٹانیں سینے پر دھری تھی۔ وہ اس کے مضبوط کمر پر اپنا مضبوط ہاتھ جمائے ہوئے تھا۔ زرمش اپنی خوفزدہ نگاہیں اس پر گاڑے ہوئے تھی۔ وہ گہری نیند سو رہا تھا۔ رات کا ایک ایک منظر زرمش کی آنکھوں کے سامنے آیا تھا۔ وہ کیسے اس کی قبر کھود رہا تھا۔ پیشانی سے بہتا خون اس وحشی درندوں کی آنکھوں میں اتر رہا تھا۔ وہ قبر کھودتے اس کوئی خلائی مخلوق ہی لگا تھا۔ زرمش کی پیشانی پر پسینے کے قطرے نمودار ہوئے تھے۔ بدن پر پھر سے کپکپاہٹ دوڑی تھی۔ وہ قبر کا گہرا کھڈا یاد آیا تھا جہاں وہ بے ہوش کتنی دیر پڑی رہی تھی۔ وہ پانی، سانپ اور اس بلڈ تھسپیسٹ کا کود کر اس کو بچانا۔ وہ اپنے لبوں پر ہاتھ جمائے اپنی سسکیاں روکے ہوئے آریان خانزادہ کے خوبصورت نقوش پر نگاہیں گاڑے ہوئے تھی۔ وہ تو اسے سوتے میں ہی کافی خطرناک لگ رہا تھا۔ دروازے پر ایک بار پھر سے زور سے کھٹکھٹاہٹ ہوئی تھی۔ زرمش نے بدحواسی کے عالم میں دروازے کو دیکھا۔ بھائی دروازہ کھولیں، موم کی طبیعت ٹھیک نہیں، رشنہان کی آواز سنائی دی تھی۔ یہ سنتے زرمش کی رنگت فاق ہوئی۔ وہ اس کے سینے پر موجود کانپتے ہوئے دروازے کو دیکھ رہی تھی۔ باہر اب کوئی دروازہ نہیں کھٹکھٹا رہا تھا۔ رشنہان شاید جا چکی تھی۔ زرمش نے اپنی ہیزل گرے خوفزدہ آنکھیں آریان خانزادہ کے سوئے وجود پر ڈالیں۔ وہ کافی مضبوطی سے اس کی کمر کو جکڑے اسے اپنے شکنجے میں کسے ہوئے تھا۔ وہ چاہ کر بھی اس کے شکنجے سے نہیں نکل سکتی تھی، نہ اس میں طاقت تھی نہ ہمت۔ آریان، زرمش نے اس کے قریب ہوتے اس کے کان میں سرگوشی نما آواز میں پکارا۔ وہ اپنی موم اور رشنا خان سے کتنی محبت کرتا تھا وہ جانتی تھی۔ شازمہان کی طبیعت ٹھیک نہیں تھی۔ اگر انہیں ذرا سا بھی کچھ ہو جاتا یقیناً بلڈ تھسپیسٹ اسے اس کی قبر میں دفنا دیتا۔ اب تو اس قبر بھی تیار کر چکا تھا جسے کبھی بند نہ کرنے کا بھی کہہ چکا تھا۔ آریان، زرمش نے اپنا کپکپاتا ہاتھ اس کے گال پر رکھتے ہچکی لیتے اسے پکارا تھا۔ یہ بلڈ تھسپیسٹ اتنی گہری نیند بھی سوتا ہے، وہ حیران تھی۔ آریان، اب کی بار زرمش نے ہچکی لیتے اسے پکارا۔ شازمہ کو کچھ نہ ہو جائے، وہ بری طرح ڈر رہی تھی۔ اسے پورا یقین تھا کہ آریان خانزادہ شازمہ خان کو ذرا سا بھی کچھ ہونے پر اسے قبر میں ضرور دفنائے گا۔ زرمش کی ہچکی پر آریان خانزادہ کی آنکھ کھلی تھی۔ آریان خانزادہ نے آنکھیں کھولتے زرمش کو دیکھا۔ وہ اس کے سینے پر دوہری خوفزدہ آنکھوں سے اسے دیکھ رہی تھی۔ آریان خانزادہ نے ہاتھ بڑھاتے انگلیوں کے پوروں سے اس کی پیشانی پر پسینے کے قطروں کو چنا۔ زرمش اس کی سبز سرخ آنکھوں میں جھانکتے ساکت سی تھی۔ آریان خانزادہ اس کی حالت دیکھتے اپنے سلکی بالوں میں اضطرابی انداز میں انگلیاں پھیر گیا۔ وہ رات کے بعد اس سے اچھا خاصا ڈر گئی تھی۔ آریان خانزادہ نے ٹیبل پر پڑی اپنی ریسٹ واچ اٹھائی، اس پر نگاہ دوڑائی۔ وہ ٹائم دیکھتے حیران ہوا تھا، دن کے 12 بج رہے تھے۔ وہ اتنا زیادہ سو چکا تھا، وہ بھی اتنی گہری نیند۔ وہ اچھا خاصا حیران تھا۔ آریان خانزادہ نے اپنی سرخ نگاہیں کمرے میں دوڑائیں۔ یکدم اس کی آنکھوں کی سرخی اور اضطراب میں اضافہ ہوا تھا۔ شازمہان کی طبیعت خراب تھی اور وہ سوتا رہا تھا۔ وہ تو اس کے سرہانے گھنٹوں کھڑا رہتا تھا جب تک ان کی طبیعت ٹھیک نہیں ہو جاتی تھی۔ آج ایک حویلی میں ہوتے وہ ان کے پاس نہیں تھا۔ کمرے کا دروازہ زور زور سے پھر سے کھٹکا تھا۔ آریان خانزادہ نے سرخ نگاہ دروازے پر ڈالی۔ بھائی دروازہ کھولیں۔ رشنا خان کی بھیگی آواز پر اب کی بار زرمش نے بھی فق رنگت سے دروازے کی طرف دیکھا۔ آریان خانزادہ بدحواس ہوتے ایک ہی جس میں زرمش کو اپنے سینے سے صوفے پر دھکیلتے ہوئے اٹھتے کھڑا ہوا۔ وہ صوفے میں سمائے بھیگی نگاہوں سے آریان خانزادہ کو دیکھ رہی تھی۔ وہ اسے کلائی سے بے دردی سے جکڑے اپنے مقابل کھڑا کر گیا تھا۔ صوفے کے پیچھے جا کر چھپو۔ وہ اسے کندھوں سے جکڑے اسے سرخ آنکھوں سے دیکھتے گرایا۔ زرمش اس کی سبز آنکھوں میں شدید سرخی دیکھتے خوف سے ساکت ہوئی تھی۔ وہ اسے کلائی سے جکڑے صوفے کے پیچھے کرتے اسے دونوں کندھوں سے جکڑے زمین پر بٹھا گیا تھا۔ ہلنا مت یہاں سے، سسکی کی بھی آواز نہ آئے مسز خان۔ اپنے لبوں پر انگلی رکھتے ہوئے اسے تنبیہی نگاہوں سے دیکھتے ہوئے دروازے کی طرف تیزی سے بڑھا۔ زرمش سختی سے اپنے لبوں پر ہاتھ جما گئی تھی۔ آریان خانزادہ نے دروازہ کھولا تو رشنا خان اندر آتے روتے ہوئے اس کے سینے میں سما چکی تھی۔ کیا ہوا میری جان؟ آریان خانزادہ نے اسے سر پر ہاتھ رکھتے بدحواسی سے پوچھا۔ موم کی طبیعت ٹھیک نہیں ہے۔ رشنا خان کی بات پر وہ جھٹکے سے اسے خود سے الگ کرتے ہوئے بھاگتے ہوئے کمرے سے نکل گیا تھا۔ رشنا خان بھی تیزی سے کمرے سے نکل گئی تھی۔ زرمش ٹھنڈی زمین پر بیٹھے صوفے کے ساتھ ٹیک لگائے آنکھیں موندے اپنے لبوں پر ہاتھ جما گئی تھی۔ موم، آریان خانزادہ کمرے میں داخل ہوتے شازمہ خان کے قریب بیڈ پر بیٹھتے ان کے بے جان وجود کو دیکھتے چیخ اٹھا۔ موم، آریان خانزادہ نے اس کے گال پر ہاتھ رکھتے انہیں ہلایا۔ وہ بالکل ساکت تھیں۔ میں گاڑی کی چابی لے کر آتا ہوں، موم کے پاس سے ہلنا مت۔
आर्यन खानज़ादा रशनाहान को देखते चीखते हुए कमरे से निकलते भागते हुए अपने कमरे में दाखिल हुआ। अलमारी से अपनी सफ़ेद बटनों वाली शर्ट निकालकर उसने जल्दी से पहनी। वो इस वक्त सिर्फ स्याह ट्राउज़र में मलबूस था। आर्यन खानज़ादा ने साइड से चाबी उठाते हुए सोफे पर सुर्ख निगाह डाली। मुझे धोखा मत देना तुम आर्यन, मुझसे झूठी मोहब्बत मत करना आर्यन, वरना मेरा दिल बंद हो जाएगा। मेरा सब कुछ तुम और रचना हो, मुझे धोखा मत देना तुम आर्यन, मुझसे झूठी मोहब्बत मत करना आर्यन। नफरत है मुझे रायना से जिसने मुझसे मेरा सब कुछ छीन लिया। शाहजहान के लफ्ज़ समाहतों में गूंजते और उनकी हालत याद करते आर्यन खानज़ादा का दिमाग आतिश फिशां मादे की तरह फटा था। शाहजहान की तबीयत ठीक नहीं थी और वो हाकिम और रायना खान की बेटी के पास सारी रात रहा। उसका नापाक वजूद अगर रात कमरे से ना निकलता तो ये सब कुछ न होता। वो अपनी मोम के पास होता और वो रायना और हाकिम खान की बेटी की बाहों में दुनिया माफिया से बेखबर चैन की नींद सो रहा था। 21 साल बाद ज़िंदगी में पहली बार वो ये चंद घंटे बेखबरी के आलम में सोया, वरना वो सो भी जाता था उसका दिमाग जागता रहता था। नींद की हैवी मेडिसिन से भी उसे नींद इतनी गहरी नहीं आती थी जितना आज सोया था। वो सोफे को सुर्ख आंखों से देखते उसकी तरफ तेजी से बढ़ा। जरमिश आंखें मेचे लबों पर हाथ जमाए हुए थी। वो उसे कुलाई से खींचते अपने मुकाबल एक ही जस्त में खड़ा कर चुका था। जरमिश आंखें खोले थर थर कांपते उसके मुकाबले आन खड़ी हुई। मोम को कुछ हुआ तो तुम्हारी कब्र इसी खड्डे में बनाऊंगा। उसे कुलाई से जकड़े तेजी से ड्रेसिंग रूम में दाखिल होते, एक कबर्ड की तरफ बढ़ते, दरवाज़ा खोलते उसे इस कबर्ड में धकेल गया था। इससे बाहर मत निकलना, वरना अपनी कब्र में लेटने के लिए तैयार रहना। उसे सर्द सुर्ख आंखों से देखते तनबीही करते कबर्ड बंद कर गया था। वो तेजी से ड्रेसिंग रूम से निकलते भागते हुए शाहजहान के कमरे की तरफ बढ़ते, उन्हें अपनी गोद में उठाते तेज तेज कदमों से दाखिली दरवाजे की तरफ बढ़ा। रशनाहान अपनी शॉल सर पर जमाए भागते हुए आर्यन के मुकाबिल हुई। आर्यन खानज़ादा शाहजहान को उठाए कार पोर्च की तरफ बढ़ते पिछली सीट पर एहतियात से लेटाया था। रशनाहान भी पीछे शाहजहान के करीब एडजस्ट होते उनकी बेजान हाथ थामते हुए रो दी थी। आर्यन खानज़ादा ने तेज़ी से ड्राइव करते गाड़ी गेट से बाहर निकालते हॉस्पिटल के रास्ते पर डाली। वो आईसीयू के बाहर पिछले 6 घंटों से दीवार के साथ टेक लगाए खड़ा आईसीयू के दरवाजे पर अपनी सुर्ख आंखें गाड़े हुए था। वो कितने घंटों से एक ही पोजीशन में खड़ा था। रशनाहान उसे 12 बार पुकार बैठी थी मगर वो इसी पोजीशन में खड़ा था। शाहजहान नहीं तो वो नहीं। शाहजहान में इसकी सांसें बसती थीं। शाहजहान का नर्वस ब्रेकडाउन हुआ था, वो अभी तक क्रिटिकल सिचुएशन में थी। होश में आने के बाद डॉक्टर कुछ कह सकते थे। भाई बैठ जाएं आप कहीं। रशनाहान आर्यन खानज़ादा को देखते रो दी थी। तुम बैठो मेरी जान, मैं ठीक हूँ। वो रशनाहान के सर पर हाथ रखते बोला था। भाई मीम मॉम ठीक हो जाएंगी ना? वो आर्यन खानज़ादा के सीने से लगाए फूट फूट कर रो दी थी। वो रशनाहान के सवाल पर उसे खुद से इलादा करते तेज तेज कदमों से हॉस्पिटल में अपने ऑफिस की तरफ बढ़ गया था। अपने ऑफिस में दाखिल होते आर्यन खानज़ादा ने टेबल पर दोनों हाथ जमाए झुकते हुए गहरे सांस लिए थे। दूसरे लम्हे उसने चीखते हुए टेबल पर रखी हर चीज़ नीचे फेंक दी थी। वो खुद पर काबू पाते हुए कुर्सी की तरफ बढ़ते कुर्सी पर बैठते हुए आर्यन खानज़ादा अपनी शर्ट के ऊपरी बटन खोलते आंखें मैच किया था। मुझे धोखा मत देना तुम आर्यन, मुझसे झूठी मोहब्बत मत करना आर्यन, वरना मेरा दिल बंद हो जाएगा। मेरा सब कुछ तुम हो, रचना हो, मुझे धोखा मत देना तुम आर्यन, मुझसे झूठी मोहब्बत मत करना आर्यन। नफरत है मुझे रायना से जिसने मुझसे मेरा सब कुछ छीन लिया। शाहजहान के लफ्ज़ याद करते वो अपनी मेची आंखें खोल गया। नहीं छोड़ूंगा तुम्हें मेरे नापाक वजूद। वो छत पर निगाहें गाड़े दर्दो करब से चीखा था। दूसरे लम्हे वो जल्दी से कुर्सी से उठते अपने लॉकर की तरफ बढ़ा। लॉकर खोलते उसने लैपटॉप निकाला था। अब वो टेबल पर रखते झुकते हुए लैपटॉप पर उंगलियां चलाते अपनी सुर्ख आंखें लैपटॉप पर गाड़े हुए था। कुछ ही सेकंड में लैपटॉप की स्क्रीन पर उसकी हवेली, उसके कमरे का, उसके ड्रेसिंग रूम का मंजर आया था। वो आते हुए अपने कमरे में वायरलेस मिनी कैमरा अपने कमरे की दीवार पर लगाया था। वो इस नाजुक वजूद के मामले में किसी कीमत पर रिस्क नहीं ले सकता था। रात के बाद वो काफ़ी डर गया था। इन 6 घंटों की सीसीटीवी फुटेज रिकॉर्डिंग में कमरे ड्रेसिंग रूम में कोई हलचल नहीं हुई थी। वो परेशानी से लैपटॉप पर उंगलियां चलाते हुए लैपटॉप की स्क्रीन पर नजर आते ड्रेसिंग पर निगाहें गाड़े हुए था। आह! वो चीखते हुए टेबल पर पूरी कुव्वत से मुक्का मार गया। यानी वो पिछले 6 घंटों से इस अलमारी में बंद थी। वो गाड़ी की चाबी तेजी से उठाए भागते हुए ऑफिस से निकलते हॉस्पिटल की पार्किंग एरिया की तरफ बढ़ा। गाड़ी में बैठते उसने गाड़ी स्टार्ट करते गाड़ी हवेली के रास्ते पर डाली थी। वो तैशो आलम में खतरनाक हद तक फुल स्पीड में गाड़ी चलाते हुए आधे घंटे तक रास्ता 10 मिनट में तय करते हुए हवेली पहुंचा था।
کتنی بار ایکسیڈنٹ ہوتے ہوتے بچا تھا۔ اسے پورا یقین تھا زرمش الماری سے نکلتے خود ہی کمرے میں آ جائے گی، مگر وہ ابھی تک الماری سے نہیں نکلی تھی۔ اس کا صاف مطلب تھا وہ رات سے اس سے کچھ زیادہ ہی ڈر گئی ہے۔ آریان خانزادہ کا وجود پسینے سے تر تھا۔ وہ الماری کا دروازہ پوری طرح بند کر کے نہیں آیا تھا تاکہ اسے سانس آتا رہے، لیکن اگر الماری کا دروازہ اب تک مکمل بند ہو گیا ہوا تو اس سے آگے کا سوچتے ہی اس کی سانسیں بند ہو رہی تھی۔ وہ گاڑی کار پورچ میں کھڑی کرتے، گاڑی سے نکلتے، بھاگتے ہوئے حویلی کے اندر داخل ہوتے، اپنے کمرے کی طرف بڑھا۔ کمرے کا دروازہ کھولتے وہ تیزی سے ڈریسنگ روم میں داخل ہوا تھا۔ آریان خانزادہ نے آگے بڑھتے کانپتے ہاتھوں سے کبرڈ کا دروازہ کھولا۔ وہ الماری سے ٹیک لگائی سمٹی سی بیٹھی ہوئی آنکھیں بند کیے ہوئے تھی۔ اسے ایسے دیکھتے آریان خانزادہ کے گلے میں گلٹی سبر کر مہدوم ہوئی تھی۔ آریان خانزادہ نے پنجوں کے پل بیٹھتے ہوئے اس کی سانسیں چیک کی۔ اس کی سانس چل رہی تھی، وہ گہری نیند سو رہی تھی۔ وہ پنجوں کے پل بیٹھے اس پر اپنی گہری سرخ نگاہیں گاڑے ہوئے تھا۔ تم معصوم ہو مگر لگتی نہیں ہو میرے ناپاک وجود۔ وہ اس پر جھکتے، سرگوشی کرتے، اس کی نازک کمر میں ہاتھ ڈالتے اسے اپنی گود میں اٹھا گیا۔ اسے گود میں اٹھائے وہ کمرے کی طرف بڑھا۔ آریان خانزادہ کا لمس اور اس کی عجب سی جان لیوا مردانہ خوشبو محسوس کرتے وہ آنکھیں کھول چکی تھی۔ آریان خانزادہ کو دیکھتے ہوئے اس نے اس کی شرٹ مٹھیوں میں دبوچتے سہمتے ہوئے اسے دیکھا۔ آریان خانزادہ اسے لیے بیڈ کی طرف بڑھتے، اسے بیڈ پر بٹھاتے اس کے قریب بیڈ پر بیٹھا۔ سائڈ ٹیبل کے ڈور سے چاکلیٹس اور ڈرائی فروٹ کا جار نکالتے اس کے سامنے رکھے تھے۔ وہ اس کی طرف دیکھ نہیں رہا تھا۔ زرمش اسے خوفزدہ نگاہوں سے دیکھتے کراؤن میں سما رہی تھی۔ اسے کھاؤ میں آتا ہوں، وہ اس کی طرف دیکھے بغیر حکمیہ لہجے میں بولتے کمرے سے نکل گیا تھا۔ زرمش نے کانپتے ہاتھوں سے جار کھولتے مٹھی بھر کر ڈرائی فروٹ نکالتے منہ میں ڈالے تھے۔ وہ تیزی سے ڈرائی فروٹ چباتے ہوئے کانپتے ہاتھوں سے چاکلیٹ کا ریپر کھولتے اب ڈرائی فروٹ کے ساتھ ہی چاکلیٹ کھا رہی تھی۔ بلڈ تھس بیسٹ کا خوف ہی اتنا زیادہ تھا اس کا ہر حکم مان سکتی تھی۔ 2 منٹ بعد آریان خانزادہ رشنہان کا ایک ڈریس لے کر کمرے میں داخل ہوا۔ اسے جلدی سے پہنو، آریان خانزادہ نے اپنی گھنی بیٹ سے ہلاتے ہوئے ڈریس بیڈ پر پھینکا۔ زرمش ریڈ اینڈ بلیک کلر کی فراک پکڑتے ہوئے بیڈ سے اسی لمحے اٹھی تھی۔ وہ کپڑے پکڑے واش روم کی طرف تیزی سے بڑھی۔ یہیں پر چینج کرو۔ آریان خانزادہ اس کی طرف سرخ آنکھوں سے دیکھتے ہو رہا تھا۔ زرمش اس کی کراہٹ پر اسی لمحے اپنا گاؤن اتارتے زمین بوس کر چکی تھی۔ فراک پکڑے اس نے جلدی سے پہنی تھی۔ چوڑی پجامہ دیکھتے اس نے بیگی خوفزدہ نگاہیں آریان خانزادہ پر گاڑی۔ جلدی پہنو، وہ ہو رہا تھا۔ اسے جلد از جلد ہاسپٹل پہنچنا تھا۔ شاہجہاں کا سوچتے وہ مر رہا تھا۔ آریان چوڑی پاجامہ تو جلدی پہنو، اب کی بار وہ دہاڑا تھا۔ زرمش نے لرزتے ہوئے چوڑی پجامہ اسی لمحے پہننے کی کوشش کی۔ وہ کھڑے ہوتے بمشکل اسے پہن رہی تھی۔ وہ اسے پیروں سے اٹک چکا تھا، اوپر جا ہی نہیں رہا تھا۔ آریان خانزادہ کے گھورنے پر زرمش نے روتے ہوئے اسے اوپر کی جانب کھینچا۔ وہ بری طرح لڑکھڑائی تھی۔ اس سے پہلے وہ زمین بوس ہوتی آریان خانزادہ سے اس کی طرف بڑھتے اسے اپنی باہوں میں بھر گیا۔ آریان، یہ چوڑی پجامہ ہے۔ آریان خانزادہ کی سرخ آنکھوں میں دیکھتے زرمش نے ہچکی لی تھی تو اس کی آنکھوں میں دیکھتے جھنجھلایا۔ یہ پلاسٹک شاپنگ بیگ سے پاؤں سے اوپر جائے گا، ایسے نہیں جائے گا، زرمش نے روتے ہوئے ٹوٹے لفظوں سے کہا۔ آریان کیا؟ آریان خانزادہ نے غصے اس کے پیروں میں نگاہیں دوڑائیں۔ پجامے کے دونوں سرے اس کے پاؤں سے اٹکے ہوئے تھے۔ آریان خانزادہ نے زرمش کو خون اتری نگاہ سے دیکھتے ہوئے اسے بیڈ پر دھکیلا تھا۔ زرمش بیڈ پر گرتی سیدھی ہوتے پاؤں بیڈ سے نیچے لٹکائے بیٹھی تھی۔ آریان خانزادہ نے سائڈ ڈرور سے ایک شاپنگ بیگ نکالتے اس کی طرف بڑھایا۔ شاپنگ بیگ پکڑتے روتے ہوئے آریان خانزادہ کو دیکھ رہی تھی جو اپنے سلکی بالوں میں انگلیاں پھیرتے ہوئے اسے سرد نگاہوں سے دیکھ رہا تھا۔ پہنو، وہ اسے دیکھتے غصے سے کرایا۔ زرمش ڈر کر اچھلتے ہوئے اپنے پاجامہ پاؤں سے نکالنے لگی جو اتر ہی نہیں رہا تھا۔ آریان خانزادہ یہ دیکھتے پنجوں کے بل اس کے قدموں میں بیٹھتے اس کا ایک پاؤں اپنے ایک گھٹنے پر رکھتے شاپنگ بیگ اس کے پاؤں پر چڑھاتے پاجامے سے اس کا پاؤں نکالا۔ لڑکی ہو کر تمہیں پتہ نہیں یہ کیسے پہنتے ہیں؟ میں 1 سیکنڈ میں سمجھ گیا تھا یہ کیسے اوپر چڑھے گا۔ وہ غصے سے لفظ چباتے اس کے پاؤں پر شاپنگ بیگ چڑھاتے پاجامہ ایک پاؤں سے اوپر چڑھا گیا۔ زرمش بیڈ پر بیٹھے اسے بھیگی ہراساں نگاہوں سے دیکھ رہی تھی جو نظریں جھکائے سنجیدہ سرخ چہرے کے ساتھ اس کے دونوں پاؤں کو اب اپنے گھٹنے پر رکھے اس کا پھنسا پاجامہ اتار رہا تھا۔ زرمش اس کی کھردری انگلیاں اپنی پنڈلیوں پر سرسراتے محسوس کرتے تیز تیز سانس لے رہی تھی۔
بلڈ تھسبیسٹ کی انگلیوں کی سرسراہٹ اسے بچھو کے رینگنے جیسی محسوس ہو رہی تھی۔ آریان خانزادہ پاجامہ اس کے دوسرے پاؤں سے اوپر چڑھاتے اٹھتے کھڑا ہوا۔ زرمش بھی بیڈ سے اسی لمحے اٹھتے اسے بھیگی نگاہوں سے دیکھنے لگی۔ وہ بے حد غصے اور اضطراب میں لگ رہا تھا۔ چوڑی پاجامہ پہناتے ہوئے اس کی انگلیوں کی کپکپاہٹ اس نے محسوس کی تھی۔ وہ شازمہان کی وجہ سے بے حد پریشان لگ رہا تھا۔ آریان خانزادہ بیڈ پر پڑی ریڈ اینڈ بلیک کمبینیشن میں پڑی شال اس کے گر اڑاتے اس کی کلائی پکڑے بائیں کی جانب تیزی سے بڑھ گیا تھا۔ زرمش اس کی چوڑی پشت کو بھیگی نگاہوں سے دیکھ رہی تھی۔ اس کی زندگی کا اب یہ کون سا خوفناک مرحلہ شروع ہونے والا تھا؟ یہ بلڈ تھسبیسٹ اب کہاں لے کر جا رہا تھا؟